اب شارٹ ٹرم پلان کے اندر جو پہلی چیز آپ نے کرنی ہے وہ آپ نے کرنی ہے کہ کنٹری میں $3 کے ریٹ نہیں ہو سکتے. ہمارے فنانس منسٹر نے کیپ لگایا ہوا ہے آپ کے ڈالر پہ, وہ ختم ہونا چاہیے. ٹیفٹا جو ہے وہ آ کے ہم سے پوچھ رہا ہے کہ آپ کو کیا اسکل سیٹ چاہیے. ہمارے جو آج کل کی لیبر ہے یا آج کل کے جو بچے ہیں, میرے خیال سے ان میں ورک ایتھکس نہیں ہے. آپ کو چیمبر کمیونیکیٹ نہیں کر پاتی کیونکہ آپ کے ممبرز ہی بہت زیادہ ہیں. ہمارے ملک میں آئی ٹی کے اوپر ایک پراپر پالیسی ہونی چاہیے اور لانگ ٹرم پالیسی ہونی چاہیے. ایس ایم ایز کو 0.5 ملین سے لے کے 8 ملین تک لو انٹرسٹ ریٹ پہ لونز دیں گے. میں یہ کہتا ہوں کہ آپ ٹاٹا بننے دو, آپ امبانی بننے دو. ادھر ہم یہاں پہ لیگ پولنگ سے ہی باز نہیں آتے. وین یو انکریز یور پوائنٹ بیس انٹرسٹ ریٹ تو آپ کی انفلیشن ڈکریز ہونی چاہیے. گجرانوالا میں یا ایون پاکستان میں 70-75% انڈسٹری آپ کی کلوز ہو گئی ہوئی ہے. ایک پالیسی ہماری گورنمنٹس نے نکالی کہ جس میں انہوں نے پروموٹ کیا کہ جی ایکسپورٹ اورینٹیڈ کنٹری بننا ہے. ہم نے کوئی منسٹر آ رہا ہے, آپ کا کوئی ایف بی آر کا چیئرمین آ رہا ہے, آپ کو ایک آ رہا ہے, یو ڈونٹ گیٹ ٹو نو. ہر دفعہ جب بھی کسی اکنامک کرائسس میں پاکستان پھنستا ہے تو ہم ویٹ کرتے ہیں ایک بیل آؤٹ پلان کا. السلام علیکم. عرفات ٹاکس میں میں ہوں آپ کے ساتھ یاسر عرفات, اور آج کی پوڈ کاسٹ ایپیسوڈ میں ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر وائس پریزیڈنٹ گجرانوالا چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری حمیس گلزار مغل, اور آپ جی ایچ ایم کے مینیجنگ ڈائریکٹر بھی ہیں. آج کے پوڈ کاسٹ میں ہم ڈسکس کریں گے کہ بزنس کمیونٹی کو کیا چیلنجز درپیش ہیں, انڈسٹری کو کیا چیلنجز درپیش ہیں, اور ہم ڈسکس کریں گے کہ جو گجرانوالا چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری ہے گجرانوالا کی انڈسٹریز کے لیے, بزنس کمیونٹی کے لیے وہ کیا رول ادا کر رہا ہے. تھینک یو ویری مچ حمیس فار یور پریشیس ٹائم. Thank you Yasir for having me. It's great to be here. Okay, thank you. Thanks for your time again, because I used to see, I was just going through your profile, تو میں دیکھ رہا تھا کہ آپ اسلام آباد جا رہے ہیں, آ رہے ہیں, میٹنگ ود دا envoys, ambassadors and ministers, cabinet members. So it sounds a very hectic routine. تو a very young guy جو میں دیکھ رہا ہوں, اور گجرانوالا چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری میں یو آر آن اے ویری ٹاپ پوزیشن, سینئر وائس پریزیڈنٹ. تو تھوڑا سا میں حمیس کی جرنی کو ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ چیمبر کی پالیٹکس میں آنے کا فیصلہ یہ اپنا فیصلہ تھا, فیملی کا فیصلہ تھا, یا جو چیمبر کی لیڈرشپ ہے یہ انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ بھئی آپ کو چیمبر پالیٹکس میں آنا ہے؟ جی بالکل, میں اپنی تھوڑی سی ہسٹری آپ کو ایکسپلین کر دیتا ہوں. میں نے اپنا او لیولس ڈی پی ایس سے ہی کیا گجرانوالا سے, اور پھر میں نے آئی ہیو ڈن مائی اے لیولس فرام لکاس لاہور, اینڈ دین آئی ہیو ڈن مائی آنرس فرام ایل ایس سی لاہور اسکول آف اکنامکس. اور اس کے بعد مائی اسٹڈی واز کمپلیٹڈ ان 2014. تو میں نے پھر اس کے بعد ایک دو چیزیں کی, ایک دو وینچرس کیے جس میں فوڈ وینچرس بھی ہیں, جس میں کرپٹو کے اوپر بھی میں نے تھوڑا سا کام کیا ہوا ہے. اور اس کے بعد پھر میں اپنے یہ فیملی کے بزنس میں بھی اٹیچ ہو گیا. آئی تھنک وی آر ان دس بزنس فار لاسٹ 40-45 ایئرس. تو آپ کو تھوڑا سا ایکسپلین بھی کر دوں کہ ہم میٹل سیکٹر سے بلانگ کرتے ہیں, اور میٹل سیکٹر گجرانوالا میں میٹل سیکٹر ایک ایسا ہب ہے گجرانوالا کا کہ جو پاکستان کا ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کا ایک ہب بن گیا ہے. اس میں موسٹلی آپ کا اسکریپ سارا آپ یورپ سے, یو ای سے, آپ یو ایس سے امپورٹ کر رہے ہیں, یہاں پہ پروسیس ہو رہا ہے. اور آپ جو اس میں کموڈیٹیز ہیں, جو میٹل ہے, المونیم ہے, آئرن ہے, آپ لوکل انڈسٹری کو بھی فیڈ کر رہے ہیں, اور آپ اس کو جو کاپر انگٹس ہمارے ایکسپورٹ ہوتے ہیں وہ چائنا بھی ایکسپورٹ ہوتے ہیں. اس میں ہماری میٹل سیکٹر پچھلے کچھ سالوں میں گجرانوالا میں کافی جو سا ہے ایز ان پاکستان اکانومی از پلئنگ اے ویری گڈ پارٹ, کیونکہ ہمارے جو ایکسپورٹ کوانٹیٹیز ہیں اس وقت آپ کی کاپر جو ہے انگٹ وہ تقریباً 3.1 بلین کی آپ کی ایکسپورٹ ہے لاسٹ ایئر کی کاپر, جو 4th-5th بگیسٹ کموڈٹی آف یور کنٹری ایکسپورٹ. تو یہ ایک بہت بڑا جو ہے ہمارے جو میٹل سیکٹر کے لوگ ہیں, یا میں ساروں کی بات کر رہا ہوں کہ انہوں نے ایک بہت رول پلے کیا ہے اس میں کہ آپ کی کاپر انگٹ کی جو کموڈٹی ہے اس کو ایک اتنا زیادہ امپورٹنٹ فیکٹر بنا دیا آپ کی ایکسپورٹ میں. اور اس کے بعد پھر آپ کی یہ جو میٹل سیکٹر میں ہی میں نے آئی تھنک 2 years بیک وی ہیو اسٹارٹیڈ این ایسوسیشن جس کا نام ہے پاکستان فیرس اینڈ نان فیرس میٹل ایسوسیشن. اب یہ ایسوسیشن کی ضرورت کیوں پڑی؟ اس ایسوسیشن کی ضرورت اس لیے پڑی کیونکہ فار ایگزامپل ایک پوائنٹ آتا ہے آپ کے بزنس میں
کہ آپ جو ان سے اپنا بزنس تو کر رہے ہو لیکن اس سے ریلیٹڈ کچھ ایشوز کریٹ ہو گئی ہیں. فار ایگزامپل ٹیکسیشنس کے اوپر ہیں, پالیسیز کے اوپر ہیں, کسٹمس کے اوپر ہیں. تو آپ ہر بندہ پھر اپنے مدد کے تحت اس کا حل نکالنے کے لیے بھاگتا ہے. یعنی کسی آفس میں جا رہا ہے, کسی بیوروکریٹ کے پاس جا رہا ہے, کسی منسٹرز کے پاس جا رہا ہے. لیکن پھر ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ کیوں نہ ہم اس کو ایک جوائنٹ ایفرٹ میں کنورٹ کرتے ہیں, جس میں یہ ہے کہ ہم نے یہ ایسوسیشن اسٹارٹ کی اور اس میں آئی تھنک آئی ایم دی ینگسٹ ون اور فاؤنڈر ہوں. باقی سارے جتنے بھی میرے ایسوسیشن میں فاؤنڈرز ہیں اور جو ہمارے ڈائریکٹرز ہیں وہ آئی تھنک 40+ ہیں. جون نا جس کی وجہ سے ہم کافی نا اس میں تھوڑے سے انوالو ہو گئے اپنے میٹل سیکٹر کے ایشوز میں. اس کے بعد ود ان لاسٹ ایئر ہم چیمبر سے کافی اٹیچ رہے کیونکہ ہمارے بہت سے ایشوز تھے جس کے اوپر سے ہم نے کام کرنا تھا. جیسے کہ آپ کے ہماری کچھ ٹیکسیشنس کے بڑے میجر ایشوز تھے, کچھ پالیسیز کے بڑے میجر ایشوز تھے, کیونکہ ہمیں فیئر گراؤنڈ ایز اے میٹل امپورٹر اینڈ ایکسپورٹر ہمیں ایک فیئر گراؤنڈ نہیں پرووائڈ کیا جا رہا تھا. کیونکہ بلوچستان بلوچستان کے اوپر کچھ اور ریکوائرمنٹس تھی. اگر آپ ادھر کوئی انڈسٹری ہے تو وہ امپورٹ کرتی ہے تو آبویسلی ان کو ایک فیور مل رہی ہے ٹو انکریج دیٹ پروونس. اور ہم یہاں پہ کر رہے ہیں, ہم بھی ایکولی ایفرٹ کر رہے ہیں, ایکولی ہم ڈالرز لے کر آ رہے ہیں ملک کے لیے, فورن کرنسی ایکسچینج لے کر آ رہے ہیں, لیکن ہمیں اور ان میں ایک فیس کرنا پڑتا تھا کمپٹیشن. تو پھر ہم نے چیمبر کا رخ کیا, ہم نے کوئی پالیسی ہائی لائٹس کی, ہم نے منسٹری کو جا کے بتایا کہ فیئر گراؤنڈ ہونا چاہیے, چیلنجز جو سے ہیں وہ دونوں کے لیے ایکول ہونے چاہیے. یہ نہیں ہے کہ آپ ایک فری گراؤنڈ دے رہے ہیں پلے کرنے کے لیے اور ہمارے اوپر آپ ٹیکسز اور RDs ٹائپ چیزیں لگا رہے ہیں تاکہ ہم اس کو پلے نہ کر سکیں. تو آہستہ آہستہ پھر ہماری ایسوسیشن اتنی اسٹرانگ ہوگی, مجھے لگتا ہے کہ ود ان 1 ایئر چیمبر میں ایک جو ہولڈ کر رہا تھا گروپ, اس نے ہمیں اپروچ کیا اور ہمیں کہا کہ یار یو شوڈ بی کمنگ ٹو چیمبر. تو اس طرح پھر ہماری ایسوسیشن نے ڈیسائیڈ کیا کہ اوکے, تو میرا نام آگے آیا. تو میرے سے ساری ایسوسیشن نے, ہماری جو میٹنگ ہوئی بورڈ کی, انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ٹھیک ہے لیٹس گو فار اٹ اور حمیس کا نام آگے کرتے ہیں. تو انہوں نے میرے سے ڈسکشن ہوئی اس بات پہ, تو میں نے اوبویسلی گھر جا کے اپنے فادر سے ڈسکشن کی. ان کا اپروول بڑا ضروری ہوتا ہے کیونکہ آئی یوزلی ڈو تھنگس ود دی اپروول آف مائی فادر, کیونکہ وہ مجھے اچھا گائڈ کرتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے, یو کین ڈو دس اینڈ یو کانٹ ڈو دس. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے دیکھ لو, اف یو تھنک کہ اس سے کچھ مسائل تم لوگوں کے حل ہوتے ہیں کہ آپ کی ایک ریپرزنٹیشن چیمبر میں بیٹھ جاتی ہے ایک میٹل سیکٹر کی, تو بہت اچھی بات ہے, ہونا چاہیے. تو پھر ہم نے اس کے اوپر ورکنگ کی اور جیسے آپ جانتے ہیں کہ الیکشن جیت کے پھر ہم اس سیٹ پہ آ کے بیٹھے. اوکے, ساؤنڈس ویری امپریسو. اور اچھا ویسے حمیس ٹو بی ویری آنیسٹ, یہ جو آپ نے اس ایسوسیشن کا ذکر کیا ہے, میں اس کی اگر آپ دیکھیں کہ سپرفیشلی تو مجھے اس کے بارے میں کچھ آئیڈیا ہے, لیکن اگر آپ بات کریں کہ جی ڈیپ ان سائڈ ڈاؤن اس کی کیا ریکوائرمنٹس ہیں, یہ قومی اکانومی میں کیا کنٹریبیوٹ کر رہی ہے, تو مجھے اس بارے کوئی آئیڈیا نہیں ہے. ایون جو آپ نے فیرس اور نان فیرس کی بات کی ہے, مجھے اس کا بھی آئیڈیا نہیں. تو تھوڑا سا آپ اس میں ڈفرینشیٹ کریں کہ فیرس اور نان فیرس میٹل سے کیا مراد ہے آپ کا. بیسیکلی جو فیرس ہوتا ہے, آپ آئرن ہے, جیسے ایک آئرن ایک کموڈٹی ہے, تو آئرن از فیرس. اوکے. اور جو نان فیرس ہے وہ المونیم اور کاپر آپ کا نان فیرس کموڈٹی ہے. اوکے. یہ کموڈٹیز ہیں جس کو ڈفرینشیٹ 2 سیکٹرز میں کیا جاتا ہے, فیرس اینڈ نان فیرس. میجر جو سیکٹر ہے ہمارا فیرس کا وہ آئرن ہے اور نان فیرس کا وہ کاپر اور المونیم ہے. اوکے فائن. جی اوکے. اچھا حمیس, میں اسٹارٹ لینا چاہوں گا. یو ٹاکڈ اباؤٹ یور جرنی, ہاؤ you be the part of the nitty-gritty of chambers politics. اب جب گوجرانوالہ چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کی بات آتی ہے تو اٹس فائن, جو بزنس کمیونٹی ہے اس کو آئیڈیا ہے کہ گوجرانوالہ چیمبر آف کامرس کا کیا رول ہے, کیا اس کی کنٹریبیوشنس ہیں ٹورڈس بزنس کمیونٹی اینڈ ٹریڈرس. لیکن جو لے مین ہے اس کو آئیڈیا نہیں ہے, اور ہم بہت سے ایسے کام بھی چیمبر آف کامرس سے ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں جو اس کی ڈومین میں ہی نہیں آتے. تو آپ اس کو سمپلیفائی کریں کہ جو GCCI ہے اس کا بیسک آبجیکٹیو کیا ہے, اس کی کیا رسپانسبلٹیز ہیں. دیکھیں, آبجیکٹیو تو GCCI کا ایک ہی ہے میجر, وہ ہے کہ وہ اس نے ایک برج کریٹ کرنا ہے جو آپ کی انڈسٹریلسٹ اور آپ کی گورنمنٹ کو کنیکٹ کرتا ہے. یعنی آپ نے اپنی انڈسٹریز کے اگر کوئی ایشوز ہیں, کوئی پالیسیز میں وہ چینج کا چاہ رہے ہیں, کیونکہ
آپ کی منسٹری جو ہے وہ پالیسی تو ایک بنا دیتی ہے, اس نے پالیسی بنا دینا ہے ہم ساروں کے لیے, لیکن اوبویسلی میں اس پالیسی میں فال نہیں کرتا ہوں, تو ہم نے ان کو پھر اسپیسیفائی کرنا ہے کہ ٹھیک ہے آپ انڈسٹری وائز پالیسی تو بنا رہے ہیں لیکن اس کو اتنا فیئر ضرور رکھیں کہ ساروں کو پلینگ فیلڈ سیم مل سکے. تو یہ ایک آئی تھنک GCCI کا بڑا اس میں رول ہے کہ وہ آپ کی جو بریجنگ گورنمنٹ کے ساتھ کرتی ہے وہ بڑی افیکٹو ہونی چاہیے. اس میں آپ کے اپنا ہوم ورک جو ہے وہ بڑا اسٹرانگ ہونا چاہیے تاکہ آپ اپنی بات بڑے اچھے طریقے سے ان کو کمیونیکیٹ کر سکیں. اوکے, ویری رائٹ سیڈ. اچھا, جب ہم اس کی تھیوریٹیکل بیسس پہ بات کرتے ہیں تو اٹ ساؤنڈس ویری فینسی کہ جی جو چیمبر آف کامرس ہے وہ کیبنٹ کے درمیان, گورنمنٹ کے درمیان اور بزنس کمیونٹی کے درمیان ایک برج کا رول پلے کر رہا ہے. جو بزنس کمیونٹی کے جو چیلنجز ہیں, مسائل ہیں, ان کے جو گریونسز ہیں, آپ اس کو چیمبر کے فورم پہ ایڈریس کر رہے ہوتے ہیں اور چیمبر آواز بنتا ہے اقتدار کے ایوانوں تک. یوز ٹو میٹ ود دا کامرس منسٹری, آپ ان سے ملتے ہیں, اپنے مطالبات, اپنی ڈیمانڈس, اپنی گریونسز ان کے سامنے رکھتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ وی یوز ٹو لسن اباؤٹ اے گولڈن ٹرائی اینگل, گجرات, سیالکوٹ اینڈ گجرانوالہ چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری. لیکن انفارچونیٹلی مجھے یہ بڑی تکلیف ہوتی ہے یہ بات کرتے ہوئے, اور یہ تکلیف مجھے اس لیے ہو رہی ہے کہ میرا تعلق بھی گجرانوالہ سے ہی ہے اور میں کہیں نہ کہیں گجرانوالہ چیمبر آف کامرس میں کنیکٹ رہتا ہوں. ایز اے ٹرینر آئی بین انوائٹیڈ فیو ٹائمس ٹو ٹرین دا چیمبر اسٹاف, جو چیمبر کا ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ ہے. پھر 2-3 بار میرے خیال سے بزنس کمیونٹی کے ساتھ کوئی ٹریننگ ورک شاپس تھیں تو وہ ہم نے کنڈکٹ کی. تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو سیالکوٹ چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری ہے وہ واقعی ہی ٹرو ایسنس کے ساتھ اپنی انڈسٹری کو سرو کر رہا ہے. وہاں پہ ڈرائی پورٹ بھی ہے, وہاں پہ انٹرنیشنل ایئرپورٹ بھی ہے. آپ وہاں کا دیکھیں کہ جو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت ان لوگوں نے اپنے سٹی کا انفراسٹرکچر کتنا ڈیولپ کر دیا ہے. پھر ہم گجرات پہ آتے ہیں تو گورنمنٹ لیول پہ اس ڈسٹرکٹ کے چیف منسٹر ہیں اور انہوں نے کیا کیا کہ گجرانوالہ ڈویژن کو ختم کر کے ختم تو نہیں کیا, گجرانوالہ ڈویژن کو انہوں نے ڈیوائڈ کر کے اس میں سے 2 ڈویژنس نکل آئیں. تو ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سی جو پالیسیز ہیں اپر لیول کی وہ گجرات سینٹرک ہیں, وہ سیالکوٹ سینٹرک ہے. لیکن جب ہم گجرانوالہ کی بات کرتے ہیں تو یہاں پہ ہمیں ڈرائی پورٹ نہیں نظر آتا. یہاں پہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ گجرانوالہ چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری ہر سال میڈ ان گجرانوالہ ایک ایگزیبیشن ہے اس کو آرگنائز کرتا ہے, اور اس کو آرگنائز کرنے کے لیے بھی آپ کے پاس کوئی ایکسپو سینٹر نہیں ہے اور آپ کبھی لاہور اس کو پلان کر رہے ہیں. اٹ ساؤنڈس گڈ کہ آپ گجرانوالہ کی انڈسٹری کو دوسرے بگ سٹیز میں انٹروڈیوس کرواتے ہیں, اینڈ اٹس مور اپروچیبل for the business community, for the international stakeholders, for the envoys, ambassadors and the international stalwarts کہ بھائی وہ بگ سٹیز میں آتے ہیں اور ان کو ایک ایکسپوجر ملتا ہے. بٹ مور دین دیٹ کہ میڈ ان گجرانوالہ نمائش لاہور اسلام آباد ہوئے گی. سیکنڈ تھنگ اس کے ڈرائی پورٹ نہیں ہے آپ کے پاس, اور پھر دیر آر سو مینی ادر ایشوز. اور پھر اس میں ایک بڑا ہی امپورٹنٹ ایشو ہم دیکھتے ہیں کہ لاسٹ 5 ایئر سے ہم ایک بات سنتے ہیں کہ بھائی گجرانوالہ کو آپ نے موٹر وے سے لنک کرنا ہے, اور اس میں پتہ چلتا ہے کہ جی چیمبر آف کامرس اتنا کنٹریبیوٹ کر رہا ہے, حکومت اتنا کنٹریبیوٹ کر رہی ہے, لیکن وہ چیزیں ہم سن ہی رہے ہیں, ابھی تک کوئی امپلیمنٹیشن نہیں ہو رہی. سیالکوٹ لاہور سے کنیکٹ ہو گیا اور ابھی ہم سننے میں آ رہا ہے کہ جی کھاریاں سے ایک موٹر وے جا رہی ہے اسلام آباد کے لیے, اور پھر ہم نے دیکھا کہ شیخ پورہ کو بھی ہم نے کنیکٹ کر دیا ہائی ویز کی مدد سے. لیکن جو گجرانوالہ ہے وہ بالکل لینڈ لاکڈ سچویشن میں ہے. تو اس سارے کے سارے سینیریو میں میں ٹوٹلی کمپوزٹلی آپ کو تو نہیں اکاؤنٹیبل سمجھتا, کیونکہ ابھی میرے خیال سے آپ کو چارج لیے کتنا ٹائم ہوا ہوگا؟ 3 months. تو میں آپ کو تو اکاؤنٹیبل نہیں کہوں گا, لیکن چونکہ اب آپ آفس بیریئر ہیں اینڈ یو آر دا ٹاپ ناچ ایز اے سینئر وائس پریزیڈنٹ, تو میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ ان 3 مہینوں میں آپ کی کیا ورکنگ ہے, اینڈ واٹ آر دا فیکٹس اینڈ فگرس کی جو ایگزیکٹ اسٹیٹس ہے, اسپیشلی گجرانوالہ کا موٹر وے سے لنک, اور جو ڈرائی پورٹ ہے یا جو ایکسپو سینٹر ہے, اس پہ کوئی کام چل رہا ہے, کوئی ہو رہا ہے اس پہ کام؟ جی بالکل. اچھا میں آپ کا اسٹارٹ لوں گا جو آپ نے بات کی سیالکوٹ کے بارے میں, کیونکہ میں یہ فرسٹ ٹائم نہیں سن رہا.
بڑی دفعہ لوگ میرے پاس آتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی سیالکوٹ نے یہ کر دیا, آپ نے یہ نہیں کیا, لاہور نے یہ کر دیا, آپ نے یہ نہیں کیا. زیادہ موسٹلی تو سیالکوٹ سے ہمیں کمپیریزن ہمارا کیا جاتا ہے. لیکن اب میں آپ کو تھوڑی سی اس میں نا آئی تھنک لوگ پریکٹیکل تھوڑا سا اگر اس کو دیکھ لیں نا تو زیادہ بہتر ہوگا. سیالکوٹ جو چیمبر ہیں, سیالکوٹ کے جو لوگ ہیں, جو انڈسٹریلسٹ ہیں, وہ اون کرتے ہیں اپنے شہر کو. میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں اگر ہم اون نہیں کرتے اپنے شہر کو. فار ایگزامپل مجھے کوئی چیز ملی ہے, میں اون کرتا ہوں, میں کہتا ہوں میں اس کو بنا دوں گا, وہ فنڈس لے کر آتے ہیں, وہ بنا دیتے ہیں. یہاں پہ اگر چیمبر کا, آپ نے ابھی موٹر وے پہ اس پہ ہی آئیں گے ہم, اس پہ بھی ہم بات کریں گے کہ چیمبر نے جب آواز لگائی کہ فنڈس چاہیے تو کوئی انڈسٹریلسٹ آگے نہیں آیا فنڈس کے لیے پراپر, تو پھر اس کی وجہ سے ڈیلیز بھی آئے, چیزیں رکیں بھی. اب گجرانوالہ میں آپ کو یعنی آئی تھنک اگر پریکٹیکلی بات کی جائے تو 36 سیکٹرز ہیں. وی آر گیونگ مور GDP ریشو دین سیالکوٹ. ٹھیک ہے, ہماری ٹیکسیشن زیادہ ہے ان سے, ہم انکم ٹیکس زیادہ دیتے ہیں, ہم سیل ٹیکس زیادہ دیتے ہیں. ٹھیک ہے, ہماری ہر چیز زیادہ ہے ان سے. ٹھیک ہے, لیکن وہ کیوں ہائی لائٹ ہوئے؟ کیونکہ ان کی ایک چیمبر نے بڑا ایک اسٹرانگ پوائنٹ لا. اس میں بہت بڑا رول میرے خیال سے یہ ہے کہ جو گروپ وہاں پہ پچھلے 10-15 سال سے بیٹھا ہوا ہے, وہ ایک ہی گروپ بیٹھا ہوا ہے. وہ سنگل ایک گروپ ہے جو ان سے اس کو چلا رہا ہے اور اس کو سارا لے کے جا رہا ہے. اور اس کے بعد نیکسٹ چیز جو ان کو سپورٹ کر رہی ہے وہ ان کی انڈسٹری سپورٹ کر رہی ہے. ان کی ساری انڈسٹری اس کو سپورٹ, اور ان کی بات جو سنی جاتی ہے وہ ہمارے پاکستان کا ایک اچھا بیٹا ہے. جیسے ہم فیصل آباد کو کہتے ہیں جی ہمارا پاکستان کا ایک اچھا بیٹا ہے, جو فورن ایکسچینج بھی لے کر آتے ہیں, جو ایکسپورٹ بھی کر رہے ہیں. لیکن یہ ہے کہ اس لیے ان کی جب بات وہ اپنی منسٹری میں بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی یہ فورن ایکسچینج والے بچے ہیں, ان کو ہم نے جو ہے نا ہائی لائٹ کرنا ہے, ان کو پروموٹ کرنا ہے, ان کے لیے چیزیں بھی کرنی ہیں. اب وہ جو اپنی ایئر لائن بھی لے کر آئے, ایئرپورٹ بھی لے کر آئے, ڈرائی پورٹ بھی لے کر آئے, انہوں نے اس کو آن کیے, انہوں نے اس میں شیئرز لیے ہیں. ایون آپ کو اگر میں یہ بتاؤں کہ اس بہت سے شیئرز ایسے بھی ہیں جو گجرانوالہ کے لوگوں نے بائی کیے ہوئے. تو اس میں اب گجرانوالہ اگر ہم نے کرنا ہے تو آئی تھنک ہمیں اپنی سٹی آن کرنی پڑے گی, ہمیں اپنی چیزیں آن کرنی پڑیں گی. جیسے لاسٹ ہماری میٹنگ کمشنر صاحب سے ہوئی تو انہوں نے ایک بڑی اچھی بات کی. انہوں نے کہتے ہیں یار میرا ایک خواب ہے کہ یہ جو GT روڈ کا یہ خطہ ہے نا یہ سب سے خوبصورت ہو, اس میں لائٹس, فلاورز, پلانٹس ایک ہوتے تھے. آپ کو ہوگا پرانے تھوڑی عرصے پیچھے چلے جائیں, ہم جب لاہور جاتے ہوتے تھے تو پلانٹس ہوتے تھے رائٹ لیفٹ, وہ پلانٹس اب نہیں رہے. تو وہ بڑا خوبصورت لگا کرتا تھا اگر وہ روڈ ویسے ہی اچھا تھوڑا بن جاتا اور اس کو جو سا, لیکن ہم نے وہ سارا کچھ ہی پلانٹس بھی ہم نے سارے ختم کر دیے. تو انشاءاللہ اس پہ بھی ورکنگ چل رہی ہے, کافی چیزوں پہ ہمارا کام چل رہا ہے. اوکے, بٹ آئی وانٹیڈ ٹو نو واٹ از دا ایگزیکٹ اسٹیٹس آف موٹر وے لنک, بیکاز میں اس پر اس لیے بھی بلکہ میں کس سے ڈسکس کر رہا تھا, بلکہ میں اس کو کوٹ کرنا چاہوں گا. آئی انوائٹیڈ the former Deputy Director Planning and Development and now he is working as Assistant Chief Planning and Development Board Punjab, Dr. Mohammad Gayas, and he said کہ چونکہ ان کی ساری ٹیبل سے ہو کے یہ چیزیں گزرتی ہیں, اور انہوں نے کہا کہ بھائی اس میں ایڈمنسٹریٹیولی کوئی پرابلم نہیں ہے, کوئی ریڈ سگنل نہیں ہے, اٹس اے پولیٹیکل ول. اور اس میں پھر انہوں نے کوٹ کیا کہ بھائی جو چیمبر آف کامرس ہے وہ آن بورڈ نہیں ہے, وہ مطلب ایک پیج پر نہیں ہے. اگر یہ لوگ ایک پیج پر ہوتے تو ابھی تک گجرانوالہ کو یونیورسٹی بھی مل چکی ہوتی اور یہ موٹر وے سے لنک بھی مکمل ہو چکا ہوتا. نہیں, ہم بالکل ایک پیج پہ ہیں. گجرانوالہ چیمبر کی آئی تھنک گجرانوالہ چیمبر کی ساری ایفرٹس ہیں کہ یہ معاملہ ادھر تک پہنچا ہے. ابھی لاسٹ آئی تھنک CM نے اناؤنس کیا, انہوں نے کہا ہے کہ ٹھیک ہے ہم اس کو پروف کرتے ہیں. وربلی ہوا ہے, آئی تھنک ریٹن ہوا ہے, پھر کانٹریکٹس ہوں گے. اس میں بہت سی چیزیں ہیں کیونکہ جو آئی تھنک کنیکشنز ہمارے پاس پتہ چل رہا ہے کہ جس کنیکشن سے اس نے آنا ہے اس میں بہت ڈیولپمنٹ کا کام شامل ہے, جس میں آپ نے لینڈ ایکوزیشن کرنی ہے, جس میں آپ نے روڈز بلڈ اپ کرنے ہیں, انٹرچینج آپ نے بلڈ اپ کرنا ہے. اچھا ایک چیز سمجھنا بڑا ضروری ہے, یہ ساری جو رنگ روڈ یا موٹر وے جو اس سائڈ سے جو سارا کنیکٹ کر رہی ہے, جو اب گجرات کو بھی کنیکٹ کرے گی, یہ CPEC کا منصوبہ ہے. بیسیکلی CPEC کا یہ سارا منصوبہ ہے, اور CPEC کے تھرو یہ گجرانوالہ کو بھی ایگزٹ ملنا ہی ملنا ہے. یہ آج مل جائے, یہ کل مل جائے. اوبویسلی میں تھوڑا سا اس بات پہ ایگری ضرور کروں گا کہ تھوڑی سی پولیٹیکلی تھوڑا سا اس وجہ سے بھی تھوڑے سے ڈیلیز آ سکتے ہیں, یا تھوڑے اور ایشوز ہو سکتے ہیں ہمارے یہاں, فنڈس کے بھی ایشوز کی وجہ سے ڈیلیز آ رہے ہیں. لیکن ہم اس پہ ورکنگ کر رہے ہیں, اور انشاءاللہ امید ہے ہمیں کہ ان کمنگ ایئر 1 ہم اس پروجیکٹ کو سکسیزفل کروا کے رہیں گے. اوکے فائن. اچھا میں اس پہ بات کروں گا بیکاز یو سیٹ کہ ماشاء اللہ یو اسٹڈی فرام LSE, اور چونکہ آپ خود بھی ایک انٹرپرینیور ہو,
تو ہم دیکھتے ہیں کہ میں دوبارہ چیمبر آف کامرس پہ ہی آؤں گا جی کہ وین اٹ کمس اباؤٹ اسٹارٹ اپ ایکو سسٹم اینڈ اسٹارٹ اپ کلائنٹس، تو اس وقت پاکستان میں اگر اوور آل آپ دیکھیں تو 100 اسٹارٹ اپس آئی اسٹینڈ کریکٹڈ، پاکستان میں اوور آل اس وقت مور دین 100 انکیوبیشن سینٹرس ہیں کہ جہاں پہ آپ اسٹارٹ اپ کلچر کو پروموٹ کرتے ہیں. ایسے بچے جن کے پاس فائنینس نہیں ہے، آپ ان کو انکریج کرتے ہیں، اس میں پھر وی سیز انوالو ہوتے ہیں، وہ اس کی فنڈنگ کرتے ہیں اور ایک اکنامک ایکٹیویٹی جنریٹ ہوتی ہے. یہاں پہ جو ہمارے گجرانوالہ میں برین ڈرین ہوتا ہے، بچے ایک تو یونیورسٹی نہیں ہے، ان کو دوسرے شہروں میں جانا پڑتا ہے، اسپیشلی جو ہماری بیٹیاں ہیں ان کو بگ سٹیز میں جانا پڑتا ہے. ایک پرابلم تو یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ جو پڑھ جاتے ہیں، جو دوسرے سٹیز سے اپنی ایجوکیشن مکمل کرتے ہیں اور وہ گجرانوالہ میں کوئی بزنس کرنا چاہتے ہیں، بزنس وینچر کرنا چاہتے ہیں، دے ہیو سو مچ آئیڈیاز، لیکن ان آئیڈیاز کو نرچر کرنے کے لیے اٹ مسٹ بی دا رسپانسبلٹی آف گجرانوالہ چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کہ وہ کسی بھی طریقے سے بزنس انکیوبیشن سینٹر جو ہے وہ اسٹیبلش کرے، اور جہاں پہ ہماری جو یوتھ ہے گجرانوالہ کی وہ ڈفرینٹ آئیڈیاز کو نرچر کر سکے اور مزید ہم بزنس ایکٹیویٹی کو جنریٹ کر سکیں. تو یہ جو بزنس انکیوبیشن سینٹر کا آئیڈیا ہے، یہ بھی کوئی آپ کے نالج میں ہے یا کوئی اس پہ بھی کام ہو رہا ہے؟ جی بالکل، اس پہ آئی تھنک جب میں نے یہ جوائن کیا تھا گجرانوالہ چیمبر، جو میرا فرسٹ ڈے تھا، آئی تھنک اسی ویک میں ہم نے ایک چیز ڈیسائیڈ کی تھی. ہمارا اوپر آپ کو تھوڑا سا ایکسپلین کر دوں، ہمارا اوپر R&D سیکشن ہے جو کہ بڑا اسٹرانگ اور وائڈ ہے، جس میں آپ کے ڈفرینٹ ہم R&Ds کرواتے ہیں کہ آپ کا گجرانوالہ کے سیکٹرز کے اوپر ہے اور ڈفرینٹ چیزوں کے اوپر ہے. تو اس میں ہم نے ایک چیز ڈیسائیڈ کی تھی کہ ہم نے اس سیکشن کے اندر ایک اسٹارٹ اپ ڈپارٹمنٹ بنانا ہے. اب اس کو ریسنٹلی ہم نے نام دیا اسٹارٹ اپ ڈپارٹمنٹ. اب اس کے اوپر ورکنگ چل رہی ہے، اس کا ایک پراپر پلان اور ایک روٹ اس کا کریٹ ہو رہا ہے. تو اس میں جو سے ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہے کہ ہم چاہ رہے ہیں کہ جو یوتھ ہے آج کل، جو فریشلی گریجویٹڈ یوتھ ہے، وہ آئے ہمارے پاس. اگر اس کے پاس کوئی بزنس آئیڈیا ہے اور وہ آئیڈیا میں ہمیں پوٹینشیل نظر آتا ہے، تو انشاءاللہ ہم جو ہے اس کے لیے پوری فیزیبلٹی گجرانوالہ چیمبر بنائے گی، اس کے لیے وہ ڈپارٹمنٹ بنائے گا، اس کے لیے روٹ میپنگ وہ ڈپارٹمنٹ بنائے گا اس کے لیے. پھر اس کو فنانس وہ ڈپارٹمنٹ کرے گا. ہم اپنی انڈسٹری سے فنانس کروائیں. ہم اسٹیٹ بینک کے نئے، فار ایگزامپل ابھی ہم نے ریسنٹلی ایک اویئرنیس سیشن کیا جو کہ اسٹیٹ بینک نے اناؤنس کیا ہے کہ وہ SMEs کو 0.5 ملین سے لے کے 8 ملین تک لو انٹرسٹ ریٹ پہ لونز دیں گے، اور اس کے اوپر سے ہم ادھر سے اس کو فنانس کرواتے ہیں، ہم انٹرنلی اس کو فنانس کرتے ہیں. وہ پھر اس کے اوپر بھی ورکنگ چل رہی ہے کہ وہ ماڈل ہم نے کس طرح کریٹ کرنا ہے اس کا. لیکن میرا اپنا ایک ہے، یہ ڈریم ہے کہ گجرانوالہ چیمبر میں منتھلی فار دا اسٹارٹ، فار سے منتھلی یا آفٹر 2 منتھس آپ کسی ایک ایسے بزنس کو فنانس کرو اور اس کو پورا روڈ میپ بنا کر اس کو آپ نے اسٹارٹ کروانا ہے. اور اسٹارٹ کروا کے چھوڑنا نہیں ہے، آپ نے اس کو اینڈ تک لے کے جانا ہے. یعنی جب تک وہ اپنے کیش برنس کر رہا ہے آپ نے اس کے ساتھ رہنا ہے، جب تک وہ اپنے پروفٹس پہ نہیں پہنچ جاتا، میچیور نہیں ہو جاتا. اوکے فائن. جی اچھا حمید، اٹ ساؤنڈس گڈ، اور آئی وش یو گڈ لک کہ گجرانوالہ میں کوئی بزنس انکیوبیشن سینٹر اسٹیبلش ہو، اور جو ہماری یوتھ ہے آپ اس کو انگیج کریں، اور جو اسٹارٹ اپ کا کلچر ہے، ایکو سسٹم ہے، وہ ڈیولپ ہو سکے. یسٹرڈے آئی واز ریڈنگ این آرٹیکل اور آئی گاٹ ٹو نو کہ جو گجرانوالہ پنجاب یونیورسٹی کیمپس ہے، دے ہیو سائنڈ این ایگریمنٹ ود پنجاب IT بورڈ، اور پنجاب IT بورڈ اب گجرانوالہ پنجاب یونیورسٹی کیمپس میں ایک بزنس انکیوبیشن سینٹر اسٹیبلش کر رہا ہے. یہ میں نے پوائنٹ آپ کے ساتھ اس لیے شیئر کیا کہ دنیا بھر میں جتنے بھی جو چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز کا جو ایک بڑا میجر رول ہے وہ یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ ایکڈیمیا کے ساتھ ایک لنکیج ڈیولپ کرتے ہیں، اور اس لنکیج کا بڑا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ ایکڈیمیا کو یہ اپڈیٹ کرتے ہیں کہ مارکیٹ کی نیڈس کیا ہیں، انڈسٹری کی نیڈس کیا ہے. ہم نے یہ دیکھا ہے کہ اس لیول پہ بھی جو گجرانوالہ چیمبر آف کامرس ہے اس کو بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے. یہاں پہ ایک پنجاب یونیورسٹی ہے، پبلک سیکٹر یونیورسٹی ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ پرائیویٹ سیکٹر میں بھی ایک یونیورسٹی ہے جہاں پہ
مور دین 6,000 اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ ہر سال وہاں پہ ایڈمیشنس لیتے ہیں, اور پھر سینکڑوں اسٹوڈنٹس ہیں وہ گریجویٹ ہوتے ہیں. تو ان اسٹوڈنٹس کو جابس نہیں ملتی. جابس اس لیے نہیں ملتی کہ جب وہ اسٹوڈنٹس مارکیٹ میں جاتے ہیں تو انڈسٹریلسٹ یہ کہتے ہیں کہ بھائی جو اسکلس, جو ریکوائرمنٹس ہمیں ریکوائرڈ ہیں وہ ان بچوں کے پاس ہے ہی نہیں. مطلب بچے یوز لیس ڈگریز کر رہے ہیں, اور ان بچوں کو پھر دوسرے شہروں میں جابس کے لیے جانا پڑتا ہے, یا وہ بچے جاب لیس رہتے ہیں. تو واٹ ڈو یو تھنک کہ جو گوجرانوالہ چیمبر آف کامرس ہے وہ ایکیڈیمیا کو کتنا انوالو کر رہا ہے, یونیورسٹیز کو کتنا انوالو کر رہا ہے کہ ان کو بتا سکے کہ مارکیٹ کی نیڈس یہ ہیں, آپ اپنے کریکولم کو, آپ اپنے سلیبس کو اس لیول پہ اپ ڈیٹ کریں یا اس میں ریویمپمنٹس کریں؟ جی بالکل, میرے خیال سے گوجرانوالہ چیمبر جو ہے وہ اس چیز میں کافی لیک کرتا ہے, کیونکہ ابھی ہم ریسنٹلی ورکنگ تو کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس ایک ڈیٹا ہو اسکلڈ لیبر کا گوجرانوالہ میں, لیکن اوبویسلی وہ جو دوسری کلاس ہے جس کو بھی کیٹر کرنا چاہیے ہمیں, وہ ہم نہیں کر پا رہے ہیں کیونکہ ہمارے اسکول اینڈ کالجز آن بورڈ نہیں ہیں ہمارے ساتھ اس طرح. لیکن اوبویسلی ہم اس پہ ورکنگ کر رہے ہیں. کوئی چیز اوور نائٹ آپ چینج نہیں کر سکتے ہو, آپ اس پہ ورکنگ کر رہے ہوتے ہو. لیکن میرا ایک سجیشن ہمارے گوجرانوالہ اسکولز اور یونیورسٹیز کے لیے یہ ضرور ہے کہ وہ جو ان سے نا اپنے الومنائز کو اپنے ساتھ اٹیچ کریں. ٹھیک ہے, اس میں یہ ہے کہ وہ اپنے الومنائز کو آفٹر ایوری 2 months 3 months لاسٹ ایئر کے ہوگے, اس سے لاسٹ ایئر کے ہوگے, ان کو بلائیں, ان کو بلا کے پوچھیں آپ کیا کر رہے ہو, آپ کون سی انڈسٹری میں کام کر رہے ہو, اور آپ کا کیا, آپ جب یہاں سے نکلے ہو تو آپ کو کیا ڈیفیکلٹیز فیس کی, آپ نے ان کا سلوشن کیسے کیا, اور ہمیں کیا چینج کرنے کی ضرورت ہے اپنے اسکول میں کہ ہمارے جو بچے نیکسٹ ایئر نکلیں یہاں سے وہ چیلنجز فیس نہ کریں, یا وہ چیلنجز ان کے لیے ایزی ہو جائیں. یہ آئی تھنک یہ ایک چیز ہے جو میں سارے اسکولز اینڈ یونیورسٹیز کو کہوں گا کہ یہ چیز اڈاپٹ کریں, اپنے الومنائز کو اپنے ساتھ اٹیچ کریں. اور جہاں تک چیمبر کی بات ہے, ہم اس پہ ڈیفینیٹلی لیک تو ضرور کرتے ہیں, لیکن ابھی ہم نے ریسنٹلی ایک جاب فیئر کی ہے, یا ابھی ہم نے لاسٹ منتھ کیا تھا جاب فیئر, جس میں ہم نے ٹرائی کیا تھا کہ ہم اس جتنی اسکل لیبر ہے اس کو ہم جاب دلا سکیں. ہم نے ساری انڈسٹری کو آن بورڈ کیا. پھر ابھی ہمارا R&D ایک ایسی ریسرچ کر رہا ہے جس میں ہم ہر انڈسٹری میں, فار ایگزامپل ہم تھوڑے عرصے بعد ویکلی ایک انڈسٹری ہم وزٹ رکھ رہے ہیں, اور اس میں ہم جا کے ان سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ کی ریکوائرمنٹ کیا ہے, آپ کو آنے والے 6 months میں یا آنے والے 1 year میں کس ٹائپ کی لیبر کی ضرورت ہے. آپ کو الیکٹریشینز زیادہ چاہیے, آپ کو وائنڈنگ پہ جو پرسنز ہیں وہ زیادہ چاہیے, آپ کو دوسرے یعنی سینیٹری میں لوگ چاہیے, آپ کو ٹائلز مینوفیکچرنگ میں لوگ چاہیے, آپ کو کس جگہ پہ لوگ چاہیے. تو وہ ایک ریسرچ ہو رہی ہے, اور وہ ڈیٹا ہم ٹیفٹا کے ساتھ بھی شیئر کریں گے, وہ ڈیٹا ہم اپنی یونیورسٹیز کے ساتھ, اپنے کالجز کے ساتھ بھی شیئر کریں گے, تاکہ ان کو آئیڈیا ہو کہ اسکل سیٹ کیا درکار ہے آنے والے 1 سال میں یا 2 سال میں. ویل حمیس ویری رائٹ سائڈ. اچھا, آپ نے ٹیفٹا کا ذکر کیا ہے. اب ٹیفٹا کا جو مینڈیٹ ہے اٹس آل اباؤٹ کہ وہ اسکلفل لیبر کو پروڈیوس کرے, اور میرا پریکٹیکل ایکسپیرینس ہے, میں ٹیفٹا کے ساتھ بھی کام کرتا رہا ہوں آن ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ, اور میں نے وہاں کے اسٹوڈنٹس کے ساتھ انٹریکشن کیا. 3 سے 4 سال پہلے میں کافی انوالو رہا. میں نے وہاں پر دیکھا ہے کہ جس طرح ہمارے اسکول کالجز میں موسٹلی وی آر فوکسنگ آن تھیوریٹیکل نالج اور ایک بکش اپروچ کے ساتھ ہم چیزوں کو لے کے چل رہے ہیں, بٹ وین اٹ کمس اباؤٹ پریکٹیکلٹی, کہ آپ اگر ایک اسٹوڈنٹ کو الیکٹریشین کا یا الیکٹریکل کا کورس کروا رہے ہیں یا میکینیکل کا کروا رہے ہیں, تو وہ تھیوریٹیکل نالج تو اس کے پاس ہے, بٹ اگر آپ اس کو کہیں کہ جی یہ جنریٹر ٹھیک کر دو یا گھر کی وائرنگ کر دو, یا جب وہ بچہ وہاں سے ڈگری لے کے مارکیٹ میں جاتا ہے, انڈسٹری میں جاتا ہے, تو اس کو تو پتہ ہی نہیں ہے, اور اس کو یہ کہا جاتا ہے کہ بھئی آپ کسی جگہ پر انٹرنشپ کر لیں کسی الیکٹریشین کے ساتھ یا کسی ایکسپرٹی کے ساتھ کوئی کام کریں, آپ کے پاس ایکسپیرینس نہیں ہے, اور آپ وہ ایکسپیرینس لے کے آئیں تو پھر آپ کو جاب ملے گی. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جرمنی کی اکانومی میں ان کی اسکل لیبر کا بہت بڑا رول ہے. ہم USA میں دیکھتے ہیں کہ USA میں آپ پریزیڈنٹ ہیں, آپ پرائم منسٹر ہیں, آپ سینیٹر ہیں, آپ ہاؤس آف ریپرزینٹیٹیو کے ممبر ہیں, آپ کو بیسک جو ٹیکنیکل اسکلس ہیں اس کا نالج ہے. ہم آسٹریلیا میں دیکھتے ہیں کہ آپ نے ایک بلب چینج کرنا ہے تو اس کے لیے بھی آپ کے پاس سرٹیفکیشن چاہیے. اب یہ جو رول آف ٹیفٹا ہے, مطلب سم ٹائم آئی تھنک کہ یار ان کو بھی سوچنا پڑے گا کہ یہ کہاں پر کھڑے ہیں, کہ وہاں سے جو بچے گریجویٹ ہو کے 3 سالہ ڈپلومہ کر کے نکلتے ہیں ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا. میں نے 20 ایسے اسٹوڈنٹس کو دیکھا ہے کہ جنہوں نے DA کا 3 سالہ ڈپلومہ کیا ہے,
اور وہ ایک بلب چینج نہیں کر سکتے, وہ وائرنگ نہیں کر سکتے, وہ جنریٹر مکینک کا انہوں نے کورس کیا ہے, وہ جنریٹر ٹھیک نہیں کر سکتے, تو ہم کہاں پر کھڑے ہیں؟ آپ جب ٹیپٹا کی بات کرتے ہیں تو میرے خیال سے اٹس اے رسپانسبلٹی آف چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کہ وہ ٹیپٹا کے جو آفس بیریئرس ہیں اس کی جو لیڈرشپ ہے اس کو آن بورڈ کریں اور ان کو بتائیں کہ بھائی آپ دیر مسٹ بی پراپر ویجیلنس, کہ آپ تھیوریٹیکل نالج کی بجائے آپ ان بچوں کو انڈسٹری کے ساتھ لنک کریں, وہاں پہ ان کو انٹرنشپس کروائیں تاکہ جو ہینڈس آن ایکسپیرینسز کی مدد سے ان کی جو ایکسپیرینشیل لرننگ ہے وہ ان کو آؤٹ پٹ بھی دے سکے عملی زندگی میں. تو واٹ آر یور 2 cents آن دیٹ کہ واٹ از دا بیسک ایکچوئل رول آف ٹیپٹا اینڈ ہاؤ چیمبر آف کامرس از گوئنگ ٹو ریویمپ اٹ؟ جی بالکل, جو ٹیفٹا ہے بیسیکلی اس کا بہت بڑا رول ہے ہماری کمیونٹی میں, کہ کیونکہ وہ بیسک اسکل سیٹ آپ کے بچوں کو سکھاتا ہے اور اسی بیس پہ انہوں نے آپ آگے جا کے جاب کرنی ہے. اچھا, جب میرا جو ایکسپیرینس ابھی ٹیفٹا کے ساتھ رہا ہے, میں یہ نہیں کہوں گا کہ بہت اچھا ایکسپیرینس تھا, بٹ اٹ واز اوکے, کیونکہ میری ایکسپیکٹیشنز اتنی بھی نہیں تھی ٹیفٹا سے جو کہ چیزیں وہ کر رہے تھے, تو آئی تھاٹ کہ ٹھیک ہے ہم کس لیول پہ تو ہیں. لیکن جہاں مجھے لگتا ہے لیک ہے, آئی تھنک دے ہیو لیک آف فائنانس, دے ہیو لیک آف ایڈوانس ٹیکنالوجی, کیونکہ ان کو اپ گریڈ ہی نہیں کیا جا رہا, ان کو یہ چیزیں پتہ ہی نہیں ہیں. اب ٹیفٹا جو ہے وہ آ کے ہم سے پوچھ رہا ہے کہ آپ کو کیا اسکل سیٹ چاہیے, یعنی انہوں نے اپنے اینڈ پہ کوئی ریسرچ کی ہی نہیں ہے, وہ ہم سے آ کے انڈسٹری کی ریکوائرمنٹس پوچھ رہا ہے, جو کہ ٹھیک بھی ہے, ایک چیمبر کے پاس انڈسٹری کی ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں, اور اسی بیس پہ ہم نے یہ ابھی میں نے آپ سے ڈسکس کیا کہ ہم جو ریسرچ کروا رہے ہیں, ہم ریسرچ بھی اس لیے کروا رہے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم بھی اپ گریڈ ہو جائے, چیمبر بھی ایک دفعہ اپ گریڈ ہو جائے, اور ایک دفعہ ہم یہ ٹیفٹا ہو گیا یا باقی اسکولز ہو گئے, یونیورسٹیز ہو گئے, ان کو بھی یہ فیڈ بیک دے سکیں کہ ہمیں ان فیوچر کیا ضرورت ہے. لیکن اس میں جو ٹیفٹا اور میری ڈسکشن ہوئی, اس میں ایک بہت بڑی چیز یہ تھی کہ ہم نے بات کی, جو بڑی ہم نے اس پہ ڈسکشن کی, جو ہے ورک ایتھکس. ہمارے جو آج کل کی لیبر ہے یا آج کل کے جو بچے ہیں, میرے خیال سے ان میں ورک ایتھکس نہیں ہے, وہ ورک ایتھکس میں بہت زیادہ لیک کر رہے ہیں, کیونکہ ان کو بات سنتے نہیں ہیں, کچھ سمجھایا جائے سمجھتے نہیں ہیں. تو یہ چیزیں جو ان سی ہیں نا, یہ آئی تھنک چینج ہونی چاہیے. ہم نے اگر پریکٹیکل آپ اسے کہہ رہے ہیں کہ اسکل سیٹ سکھاؤ, تو آئی تھنک دیر شوڈ بی اے کمپلسری کلاس ان ایوری سیکٹر اباؤٹ ورک ایتھکس. اچھا حمیز, دیکھیں میں آپ کی اس بات سے ایگریڈ ہوں کہ جو پروفیشنل ایتھکس ہیں, جو ورک ایتھکس ہیں, دے آر موسٹ امپورٹنٹ, بٹ میرا یہ مدعا ہے, میرا یہ صافیہ نظر ہے کہ جو آپ کی پرائمری جاب ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے پاس آنے والے اسٹوڈنٹس پراپر اکوپڈ ہونے چاہیے, جو بھی اسکلز ان کو سیکھنی ہیں وہ پراپر امپاور ہوں. جو ورک ایتھکس ہیں یہ ساری چیزیں یہ کہیں نہ کہیں تو آپ کی گرومنگ سے جڑی ہوئی ہیں. آئی مین کہ سب سے بڑے جو ایتھکس سکھانے والے ٹیچرس ہیں, سب سے بڑا جو ادارہ ہے وہ آپ کا اپنا گھر ہے, پھر آپ کا اسکول ہے, آپ کی جو نرچرنگ ہے, یہ چیزیں آپ کو سکھا رہی ہوتی ہیں کہ آپ نے اپنی چوائسیز میں رہتے ہوئے, اپنی اتھارٹی کا استعمال کرتے ہوئے درست اور غلط میں سے درست کا چناؤ کرنا ہے, حلال اور حرام میں سے حلال کو چوز کرنا ہے. تو اٹس آل اباؤٹ نرچرنگ, اٹس آل اباؤٹ گرومنگ. اور ٹیفٹا کا جو میرے خیال سے پرائمری جاب ہے, اٹ شوڈ بی کہ وہ پریکٹیکل پہ زیادہ فوکس کرے, R&D پہ فوکس کرے, اپنے نالج کو, اپنی اسکلس کو اپڈیٹ کرے, اور پھر اکارڈنگلی انڈسٹری کی نیڈس کے مطابق ان چیزوں کو میٹ کرے. اچھا, میں جو گوجرانوالہ چیمبر آف کامرس ہے اس کے میں پیج کو فالو کر رہا ہوں لاسٹ 5 ایئرس سے, تو میری ایک پرسیپشن ہے, اب پتہ نہیں اس پہ شاید آپ تو بڑا ہیپیلی مجھے کوئی آنسر دیں گے, لیکن جو ہمارے دوسرے دوست احباب ہیں چیمبر آف کامرس کے, وہ شاید اس سے ناراض ہو جائے. ہم دیکھتے ہیں کہ آپ نے جب سیالکوٹ چیمبر کی بات ہو رہی تھی تو آپ نے کہا تھا کہ ایک گروپ ہے وہ کافی سالوں سے چلا آ رہا ہے, اینڈ آبویسلی دے ہیو کنسسٹنسی ان دیئر پالیسیز. تو اگر ہم گوجرانوالہ چیمبر آف کامرس کی بھی بات کریں تو یہاں پہ بھی میرے خیال سے کم و بیش یہی پریکٹس چل رہی ہے کہ ایک گروپ کافی سالوں سے آ رہا ہے. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جو ڈیوریشن ہے جو آفس بیریئرس کا وہ ہے 1 سال. تو پہلے 2-3 مہینے تو آپ ہار پہنانے میں اور ہار اتارنے میں گزار دیتے ہیں, اور پھر لاسٹ والے 3-4 مہینے بھی آپ کی نیکسٹ ایئر کی الیکشن کمپین میں سٹارٹ ہو جاتے ہیں. وہ جو کوئی 2-3 مہینے کا پیریڈ ہے وہ بھی صرف سنانے میں, نوٹس لینے میں, بریفنگس لینے میں, یا اسلام آباد کے وزٹس پہ, یا آئی مین بیوروکریسی کے ساتھ لنکیجز ڈیولپ کرنے میں, یا ان کو اپنا مدعا اور مقصد بتانے میں گزر جاتا ہے.
تو وٹ ڈو یو تھنک کہ کیا یہ بھی ایک ریزن ہے کہ جو ابھی تک بہت سی پالیسیز دا تھنگ یو آر ٹاکنگ اباؤٹ کہ وی آر ورکنگ آن دیٹ اگین اینڈ اگین یو آر ٹاکنگ کہ وی آر ورکنگ آن دیٹ اینڈ دس از دا سیم اسٹیٹمنٹ دیٹ وی بین لسننگ سنس لاسٹ فیو ایئرس اینڈ ناؤ اٹ ساؤنڈس کلیشے کہ وی آر ورکنگ آن دیٹ. تو یہ جو ڈیوریشن ہے کیا اس کی کمی ہے یا ہم موسٹلی ٹریڈیشنل اپروچز کے ساتھ ہی چل رہے ہیں کہ ٹھیک ہے نئے آفس بیریئرس آئے ہیں, ہار پہنائے جا رہے ہیں, مبارکبادیں وصول ہو رہی ہیں. تو وٹ ڈو یو تھنک آن دیٹ, ہاؤ وڈ یو ٹیک اپ دس؟ دیکھیں جب ایک ہمارے چیمبر لاسٹ فیو ایئر سے یہی بیسیکلی ایک کنسیپٹ بن گیا ہے کہ جب آپ آتے ہیں تو آپ یہی ہوتا ہے کہ 1-2 مہینے آپ کو مبارکبادیں مل رہی ہیں, پھر آپ 2-3 مہینے کام کر رہے ہو اور پھر نیکسٹ الیکشن کی آپ تیاری کرنے پہ چلے جاتے ہو. لیکن یہ ہے کہ آئی تھنک پاسٹ فیو ایئرس میں نے 1-2 ٹینیورس دیکھے ہیں تو کافی اچھا کام ہوا ہے, چینج آ رہا ہے. میں ویسے اس پہ کامنٹ کرنا چاہوں گا جو عمر اشرف مغل ہیں, ہی ڈیڈ اے ونڈرفل جاب. میں نے دیکھا کہ ایٹ لیسٹ جب اقتدار کے ایوانوں میں یا فیڈرل لیول پر چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کی بات ہوتی تھی تو پہلے گجرانوالہ بالکل اگنورڈ تھا, گجرانوالہ کہیں پہ نظر نہیں تھا آتا. لیکن ان کی پرسنل ایفرٹ سے ہم نے دیکھا کہ کافی اقتدار کے ایوانوں میں اور جو ہمارے گریونسز سے انڈسٹری کے وہ پہنچائے گئے. لیکن اگین آئی ووڈ سے کہ اس پہ فاسٹ ٹریک بیسس پہ اور بڑی پریگمیٹک اپروچ کے ساتھ ہمیں بہت سا کام کرنے کی ضرورت ہے. دوسرا میں آن اے لائٹر نوٹ ایک بات پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ یو ہیو اسیومڈ یور آفس سنس لاسٹ 3 months. تو ابھی تک ہم دیکھتے ہیں کہ ہر دوسرے دن کوئی نہ کوئی انڈسٹریلسٹ یا ممبر وہ چیمبر کے پریزیڈنٹ کے ساتھ کھڑا ہوا ہے اینڈ ہی از ریسیونگ دا سرٹیفکیٹ آف دا پریزیڈنٹ آف اسٹینڈنگ کمیٹی. پہلی چیز تو یہ ہے کہ یہ جو چیمبر آف کامرس میں اسٹینڈنگ کمیٹیز کی جو چیئرمین شپس دی جاتی ہیں اس کا کیا کرائٹیریا ہے؟ بیکاز میرے خیال سے اٹس مور دین 200, مطلب میں غلط تو نہیں کہہ رہا کہ یہ اتنے لوگوں کو دی گئی ہے کہ مجھے سم ٹائم لگتا ہے, کیونکہ میں کچھ لوگوں کو ذاتی طور پہ جانتا ہوں, کہ حمیس یقین مانیں کہ اگر میں ان سے اسٹینڈنگ کمیٹی کے بارے میں پوچھ لوں نا کہ یہ ہے کیا, واٹ از اٹس مینڈیٹ اور اس کا پرپس کیا ہے, یا صرف کمیٹی کے اسپیلنگ ہی پوچھ لیں آپ تو ان کو وہ بھی نہیں پتہ ہوں گے. تو کیا یہ اسٹینڈنگ کمیٹی کی چیئرمین شپ اتنی ڈی ویلیوڈ ہے کہ آپ کسی کو بھی یہ ہینڈ اوور کریں گے, یا اس کے کوئی فائدے بھی ہیں؟ اور آئی وانٹیڈ ٹو نو کہ کیا آپ نے اپنی جو سینئر لیڈرشپ ہے اس کے ساتھ یہ ڈائلاگ کیا ہے کہ جب آپ ہر کسی کو یہ اسٹینڈنگ کمیٹی کی چیئرمین شپ دیں گے اور اس کو پتہ بھی نہیں کہ اس کی کیا امپورٹنس ہے, تو بیکاز وی ڈو ایکسپیکٹ کہ آپ ایک پڑھے لکھے انسان ہو, یو آر اے لرنڈ پرسن, یو ہیونگ مور ایکسپوجر, مارکیٹ کا بھی ایکسپوجر ہے, یو ہیو انٹرنیشنل ایکسپوجر. تو اگر ہم دوسرے چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز میں دیکھیں تو پریکٹسز آر ناٹ لائک دیٹ. تو وٹ ڈو یو تھنک کہ کیا ایسا ہونا چاہیے؟ اور ویسے ایگزیکٹلی کتنے لوگ ہیں جن کو یہ چیمبر آف کامرس کی اسٹینڈنگ کمیٹی کی ممبرشپ آفر کی گئی ہے؟ اچھا, اس میں پہلے تو یہ سمجھنا بڑا ضروری ہے کہ اسٹینڈنگ کمیٹی ہے کیا چیز ہے. اسٹینڈنگ کمیٹی بیسیکلی ایک ایسی چیز ہے, ایک ایسی کمیٹی ہے جو آپ کریٹ کرتے ہو فار ایگزامپل کسی بھی چیمبر کے برڈن کو کم کرنے کے لیے. فار ایگزامپل میں ایک کمیٹی کریٹ کرتا ہوں, ٹرانسپورٹ کمیٹی, وچ مینس کہ اینی ایشوز ریلیٹڈ ٹو ٹرانسپورٹ وہ اس کمیٹی کے پاس جائیں گے, وہ چیمبر کے جو آفس بیئررز ہیں وہ اس کو ان کے بجائے وہ دیکھے گا, تو اس میں تھوڑا سا برڈنز ہمارے کم ہو جاتے ہیں. اور جیسے آپ نے کہا کہ ڈفرینٹ چیمبرز کا, اب لاہور چیمبر کا ایک پروسیجر ہے جو کہ مجھے بڑا پسند ہے, ان کی اسپیسیفکلی 35-36 کمیٹیز ہیں, دیٹس اٹ. اب وہ 35-36 کمیٹیز کے ان کے کچھ رولز ہیں جو فالو کرنے پڑتے ہیں, جو ہمارے بھی رولز بنے ہوئے ہیں لیکن انفارچونیٹلی فالو نہیں ہوتے. اب کمیٹی کے رولز یہ ہیں کہ اگر آپ کو ایک کمیٹی دی گئی ہے, آپ نے ود ان اے ویک اس کے اندر 2 سے 8 پیپل ایڈ کرنے ہیں, ممبرز ایڈ کرنے ہیں, اور اس کو ایک کمیٹی کی فارم دینی ہے اور اس کو اپروو کروانا ہے آپ نے آفس بیئرر سے. لیکن انفارچونیٹلی ہوتا یہ ہے کہ ہم سے کمیٹی لے کے جو لوگ جاتے ہیں وہ جا کے وہ ان کی دیواروں کی شان بنتی ہے, اس کی ایک تصویر کے لیے بیسیکلی کمیٹی موسٹلی دی جاتی ہے. اوبویسلی اوبلائج بھی کیا جاتا ہے, اس میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بالکل ہی یوز لیس ہے, بلکہ اس کی یوزفلنس بھی ہے. کچھ کمیٹی ایسی بھی ہیں ہمارے چیمبر میں جو بڑا کام کرتی ہیں, بڑا ہمارا برڈن کم کرتی ہیں. کچھ لوگ ایسے ہیں جو ڈیلی آتے ہیں. فار ایگزامپل کوئی آپ
مینشن کرنا چاہیں کہ کون سی کمیٹی ہے؟ جی ایسے کہ آپ کہہ لیں ٹیکس کی کمیٹی ہے ایک، وہ بڑی اچھی ہے. پھر ہمارا ایک اس کا ہے پولیس کی کمیٹی. اس میں یہ ہے کہ جو روٹین کے ایشوز ہیں، جیسے کوئی واردات کسی فیکٹری میں ہوگی یا کوئی چیز ہوگی ہے کسی سے، کوئی بینک کے باہر فار ایگزامپل جیسے چیزیں ہوتی ہیں انفارچونیٹ، تو اس کے ریلیٹڈ جو ہے نا وہ کمیٹی ڈیل کر لیتی ہے. وہ بڑا ایزی ہے کیونکہ آپ نے مختلف پولیس اسٹیشنز میں جانا ہوتا ہے، آپ نے ڈفرینٹ ڈیٹس پہ جانا ہوتا ہے. تو وہ یہ ہے کہ اس میں اگر چیمبر آفس بیرر جا رہے ہیں، چیمبر انوالو ہو رہی ہے، تو کافی ٹائم ویسٹ ہوتا ہے. تو وہ کمیٹی اس وقت بڑی اچھی جا رہی ہے ہماری. پھر اسی طرح 2-4 اور کمیٹیز ہیں. تو اچھا اس میں تھوڑا سا میں آپ کو ایکسپلین کر دوں کہ میں کیا چیزیں دیکھ رہا ہوں، کیونکہ آپ اگر وہ چیز جاننا چاہ رہے ہیں. میرے پاس بیسیکلی اس وقت چیمبر میں 3-4 ڈپارٹمنٹس ہیں میجر. آئی ٹی میں دیکھ رہا ہوں، میں انٹرنیشنل افیئرس میں دیکھ رہا ہوں، ٹھیک ہے. اس میں پھر آپ کا جو ان سے نا جو روٹین کے بھی میٹرز ہیں وہ بھی آپ کو دیکھنے پڑتے ہیں. اوبویسلی جب آپ کے بزنس کمیونٹی آتی ہے تو وہ جو بھی ان کی ایشوز ہیں وہ آپ ریزالو کروانے کی کوشش کرتے ہو. اور آج کل جو ریسیشن اور جو اکنامک کرائسس چل رہا ہے اس کے بیس پہ ہماری ٹرائی ہوتی ہے کہ یار جو ان کے روٹین کے ایشوز ہیں، فار ایگزامپل ان کے گیپکو کا کوئی ایشو ہے، ان کے واسطہ کا کوئی ایشو ہے، وہ ایز سون ایز پاسبل اس کو ریزالو کروایا جائے، تاکہ ان کو آلریڈی اتنے ایشوز وہ دیکھ رہے ہیں، اکنامک کرائسس، ہمیں فورن ایکسچینج نہیں مل رہا، ہمیں باقی بینکنگ بڑے ایشوز ہیں، تو ان ایشوز کے ساتھ یہ ایشوز بھی نہ کریٹ ہوں ان کے لیے. تو اس میں ایک چیز آئی ٹی میں آپ کو تھوڑا سا بتانا چاہوں گا کہ ہم کیا کر رہے ہیں، کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم یہی سن رہے ہیں کہ اٹس گوئنگ آن لیکن کوئی پروگریس نہیں ہے. ابھی ریسنٹلی میں نے آئی تھنک ہم ایک نئی ویب سائٹ ود ان اے منتھ لانچ کرنے جا رہے ہیں، ہم ایک نئی ایپ لانچ کرنے جا رہے ہیں. اب ویب سائٹ کے اوپر ایک اسپیسیفک چیز میں نے کروائی ہے. اب وہ کیونکہ میں نے گجرانوالہ چیمبر کی ویب سائٹ دیکھی آ کے تو وہ کافی آؤٹ ڈیٹڈ تھی، تو ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہے کہ اس میں ہم ایک ایسی چیز کریں گے. اب میں ایک ایسا سیکشن کریٹ کر رہا ہوں جو پراپر بائی لیٹرل ٹریڈ کا سیکشن ہوگا. اس میں فار ایگزامپل میں اب اپنی ویب سائٹ پہ جاتا ہوں اور میں ڈیسائیڈ کرتا ہوں یار آئی وانٹ ٹو نو کہ ہم یو ایس سے کیا امپورٹ کر رہے ہیں، ہم یو ایس کیا ایکسپورٹ کر رہے ہیں، ہم ایجپٹ سے کیا امپورٹ کر رہے ہیں، ہم ایجپٹ کیا ایکسپورٹ کر رہے ہیں، ہم یو کے سے کیا کر رہے ہیں، ہم جرمنی سے کیا کر رہے ہیں، ہم اسپین سے کیا کر رہے ہیں، ہم ہالینڈ سے کیا کر رہے ہیں. وہ ساری بائی لیٹرل ٹریڈ کا ڈیٹا اس ویب سائٹ پہ ہوگی. اور اس کی ریسرچ کچھ ریسرچ چیمبر ان ہاؤس کرے گی، کچھ جو آؤٹ سورس ریسرچ انجنز ہیں میجر دنیا کے جو لوگ یوز کرتے ہیں، وہ کچھ لنکس اس میں سے یوز ہوں گے. اب اس میں یہ ہے کہ کوئی بھی ممبر ہے، فار ایگزامپل میں ایک اسٹارٹ اپ اسٹارٹ کرنا چاہتا ہوں، یا میں آلریڈی جس سیکٹر میں ہوں، میٹل سیکٹر سے میں بلانگ کرتا ہوں، تو اگر میں چاہتا ہوں یار آئی وانٹ ٹو نو کہ میرے کاپر انگٹس کہاں ایکسپورٹ ہوں گے، تو میں چیک کرتا ہوں، میں چائنا جاتا ہوں، میں چائنا کی ٹیب کے اوپر کلک کرتا ہوں تو مجھے وہاں پہ آ جائے گا کہ اوبویسلی ہم چائنا اتنی کاپر انگٹ ایکسپورٹ کریں تو یو کین ایکسپورٹ انگٹس ٹو چائنا. باقی اس فارم کے اوپر ہم اسی بیسیکلی سیکشن کے اوپر ہم نے ایک چیز اور رکھی ہے کہ آپ کی ایک ہم سمری کریٹ کر رہے ہیں ہر کنٹری کی. اس میں یہ ہے کہ ایک کنٹری سے ہم کیا امپورٹ کر رہے ہیں، کیا ایکسپورٹ کر رہے ہیں، اس سے ہمارا ٹریڈ ڈیفیسٹ کیا ہے وہ بھی اس میں آئے گا. اور ہم نے اس کو یعنی اس کی کون سی انڈسٹریز ہمارے ساتھ لائزون میں، یہ چیز بھی ہم اس میں مینشن کیا کریں گے. لیکن اوبویسلی یہ اسٹیپ بائی اسٹیپ چیزیں، یہ ایک ویژن ہے. اللہ کرے کہ آئی تھنک جو میں سوچ رہا ہوں وہ ہم بنا سکیں. لیکن ہم نے پروسیس اس پہ اسٹارٹ کر دی ہے. آئی تھنک 20-25% کام ہو چکے ہے. ہم 50-60% کر کے اس کو لانچ کریں گے اور پھر ہم اسٹارٹ کریں گے کہ جو 100% ہمارا گول ہے ہم اس کو اچیو کر سکیں. اچھا دوسری طرف ایک چیز میں چیمبر میں آیا تو میں نے بڑی ایک چیز نوٹ کی، ایون یہ ایپ کے اوپر میں بات کرنے لگا، اپلیکیشن کے اوپر، کہ ہم اپنا کوئی بھی کمیونیکیشن جو کر رہے ہیں، کوئی بھی چیز کر رہے ہیں، وہ ہم واٹس ایپ کے تھرو کر رہے ہیں. واٹس ایپ کوئی کمیونیکیشن ٹول نہیں ہے میری نظر میں، ٹھیک ہے. آپ کے لیے ایک پراپر ایپ ہونی چاہیے جس پہ آپ کمیونیکیٹ کر سکیں چیزیں. تو ہم ایک ایپ اس وقت آلریڈی ایپ تھی بنی ہوئی تھی لیکن آن لائن نہیں تھی پراپرلی، اس کو فنکشننگ نہیں تھی وہ ایپ. تو ہم اس کے فنکشنز کے اوپر کام کر رہے ہیں، اس کا انٹرفیس چینج کیا، اس کو انشاءاللہ اس کو بھی ہم ساتھ ہی لانچ کریں گے اپنی ویب سائٹ کے. وہ بھی بالکل اس کے پیرلر ہم اس پہ بھی کام کر رہے ہیں. اب اس پہ یہ کام بھی ہم کر رہے ہیں کہ ایک چیز میں نے بڑی فیس کی کہ جب میں چیمبر میں انوالو نہیں تھا، وہ یہ تھا کہ وین دیر از این امپورٹنٹ میٹنگ، کوئی منسٹر آ رہا ہے آپ کا، کوئی ایف بی آر کا چیئرمین آ رہا ہے، آپ کوئی کا آ رہا ہے، یو ڈونٹ گیٹ ٹو نو. آپ کو چیمبر کمیونیکیٹ نہیں کر پاتی کیونکہ آپ کے ممبرز ہی بہت زیادہ ہیں. اچھا اب ممبرس کی آپ بات کریں تو یہ ڈیٹا بھی اب دیکھیں میں اس پہ کام کر رہا ہوں تو میں ڈیٹا کلیکٹ کر رہا ہوں. آپ کے 44,000 اینڈ سم تھنگ دیر از رجسٹرڈ ممبر، لیکن جو ایکٹیو ممبرز ہیں وہ آپ کے اراؤنڈ 14,000 سم تھنگ ہیں.
جو ڈیلی ایوری ایئر آپ کی رینیولس کرتے ہیں. پھر اس میں سے آپ کے 13,000 سم تھنگ آپ کے وہ ہیں اے کلاس ہے, پھر 1,000 سم تھنگ آپ کی کارپوریٹ کلاس ہے. اس طرح یہ سارے نمبرز اب ہم اس کو کلیکٹ کر رہے ہیں, میچ کر رہے ہیں, اور اس کو ایک طرف لے کے جا رہے ہیں کہ یار اس کے ساتھ کچھ کیا جائے, اس کو کچھ بریف ایک چیز بنائی جائے. تو اب اس ایپ میں ہم ایک ایسی چیز لا رہے ہیں جس کا ایک ایسا فنکشن میں لا رہا ہوں جس کو کیلنڈر ایک پورا کریٹ ہو جائے گا. فار ایگزامپل جیسے میرے ٹیبل پہ ایک کیلنڈر ایک آتا ہے نا, ہم وہ ایک کیلنڈر چیمبر کا کریٹ کر دیں گے, اور اس میں ہم 1 منتھ کی 2 منتھس کی ساری ڈیٹیلس ڈالیں گے. فار ایگزامپل اس ڈیٹ کو آپ کا FBI چیئرمین آ رہا ہے, اگر کسی کا FBR سے ریلیٹڈ کام ہے وہ آ کے اپنا سارٹ آؤٹ کروا سکتا ہے. اگر واسا کا چیئرمین آ رہا ہے, آپ کا گیپکو چیف آ رہا ہے, آپ کا ہمارے گجرانوالہ میں 2 زونز ہیں, کوئی بھی اینی منسٹری از کمنگ, کامرس منسٹری از کمنگ, پاور منسٹری از کمنگ, انڈسٹریل منسٹری از کمنگ, تو وہ اس میں اپڈیٹ ہوتا جائے گا. کیونکہ یہ جو ہمارے جو ہے نا مشکل اس چیز میں آتی تھی کہ میں فار ایگزامپل آئی ایم ٹریولنگ ٹو لاہور آئی ایم ٹریولنگ ٹو اسلام آباد, اور مجھے رات کو میسج آتا ہے کہ یار چیمبر میں نیکسٹ ڈے یہ منسٹری آ رہی ہے, تو آئی کانٹ کم دیر بفور 1 day notice, in 1 day notice. تو آپ کو یہ بفور ہینڈ پتہ ہونا چاہیے کہ اوکے یہ آپ کے شیڈیول میں. ویل بردر, اٹ ساؤنڈس ویری پریگمیٹک, اور وش یو گڈ لک بیکاز اٹس اے ویری ٹینجیبل انیشیٹو کہ ہمیں ڈیٹا پہ کام کرنا ہے. آپ کے پاس جتنے بھی ممبرس ہیں ان کا ڈیٹا ہوگا, اور ڈیٹا کی بیس پہ ہی ہم مزید چیزوں کو اپلائی کر سکتے ہیں فار دی بیٹرمنٹ آف انڈسٹری. I was attending a conference few days ago in Lahore. It was all about Future Fest 2023 کہ جس میں we were talking about AI, VR and then Web 3.0. اور اس حوالے سے جو پنجاب IT بورڈ ہے اس نے بھی Web 3.0 پہ کام سٹارٹ کر دیا ہے. تو میری طرف سے ایک سجیشن ہے, بیکاز یو آر ایٹ دا ٹاپ ناچ ایٹ GCCI, تو آپ کہیں نہ کہیں پنجاب IT بورڈ کو بھی اس میں انوالو کریں کہ وہ چیمبر آف کامرس میں کس طرح آپ کو ہیلپ آؤٹ کر سکتا ہے. بیکاز وین اٹ کمس اباؤٹ Web 3.0 تو اٹس ایڈریسنگ یور IT چیلنجز کہ جو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ہے, جو ڈیٹا سائنس ہے, جو بلاک چین ہے, یہ ٹیکنالوجیز کس طرح ہماری انڈسٹری میں اور ہماری روزمرہ زندگی میں ایک امپیکٹ ڈال رہی ہوں گی. بیکاز آپ نے اپنے کنورسیشن میں بلاک چین کا, کرپٹو کا ذکر کیا, تو چونکہ میں اس پہ ایکسپرٹ ہی نہیں ہوں تو میں اس پہ تو بات نہیں کروں گا, لیکن اب دنیا چونکہ اس پہ بات کر رہی ہے تو ہمیں اپنی انڈسٹریز کو, اپنی بزنس کمیونٹی کو بھی اس حوالے سے اویئر کرنا ہے. سو یو ٹاکڈ اباؤٹ IT, تو میرے ذہن میں ایک اور بھی آئیڈیا ہے کہ چلے اگر ایکسپو سینٹر یا بزنس انکیوبیشن سینٹرز ہم یہاں پہ ابھی نہیں لانچ کر پائے, تو ہم دیکھتے ہیں کہ گجرانوالہ میں فری لانسرز کی ایک بہت بڑی مارکیٹ ہے, اور وہ فری لانسرز پرائیویٹ کو ورکنگ اسپیسز میں جاتے ہیں, اور وہاں پر وہ مہنگے ورکنگ اسپیسز کو اویل کرتے ہیں, اور اس میں بہت سے ایسے ہیں جو افورڈیبل نہیں ہوتے. بیکاز آپ گھر میں بیٹھ کے کام نہیں کر سکتے, آپ گھر میں کام کر رہے ہیں تو پیچھے سے آواز آ جائے گی کہ بھائی دہی لے آؤ, دودھ لے آؤ, یا بچہ رو رہا ہے, آپ کی کوئی بزنس کال ہے. تو چیمبر آف کامرس سے ہم کوئی ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ آپ گجرانوالہ میں کو ورکنگ اسپیس لانچ کر دیں کہ جہاں پہ جو ہمارے فری لانسرس ہیں, جو IT انڈسٹری کے ساتھ ایسوسیٹ ہیں, ان کو ایک اچھا ہیلدی انوائرمنٹ ملے. میں ایک رپورٹ پڑھ رہا تھا کہ پرائم منسٹر نے ابھی جو IT اسٹیک ہولڈرس ہیں ان سے یہ کہا ہے کہ آپ اپنی جو IT ایکسپورٹس ہیں اس کو $2 بلین سے ایٹ لیسٹ $10 بلین تک لے کے جائیں 2025 تک. تو جو گجرانوالہ ہے یہاں پہ یوتھ کا ایک بڑا چرچا کیا جاتا ہے, اور اگر آپ جو گجرانوالہ کی جو یوتھ ہے اگر آپ ان کو IT سیکٹر میں امپاور کریں تھرو IT اسکلس, اور اسپیشلی جو میں نے کو ورکنگ اسپیس کی بات کی ہے, تو دیٹ وڈ بی اے گریٹ میئر کہ ہم ان لوگوں کو ایک اچھا ہیلدی انوائرمنٹ دے سکیں. تو کوئی اس قسم کا بھی پروجیکٹ آپ کے انڈر ڈسکشن ہے؟ جی بالکل, آپ کا یہ سجیشن بالکل میں نے نوٹ کیا ہے, اور یہ بہت اچھا سجیشن ہے کہ IT کے اوپر, کیونکہ میرا اپنا مائنڈ سیٹ یہ ہے کہ ہمارے ملک میں IT کے اوپر ایک پراپر پالیسی ہونی چاہیے, اور لانگ ٹرم پالیسی ہونی چاہیے جس میں ہم IT ایکسپورٹ اپنی انکریز کر سکیں اور اپنے یوتھ کو اس کی طرف پروموٹ کر سکیں.
تو انشاءاللہ ہم ٹرائی کریں گے چیمبر کے تھرو کہ ہم اس کے اوپر اگر کوئی کام کر سکیں. فی الحال تو اوبویسلی کوئی ایسی ہماری ورکنگ نہیں ہے جیسے کہ آپ نے کہا کہ کو ورکنگ اسپیس یا آئی ٹی کے اوپر کچھ پروموشن کے اوپر ایسا کچھ نہیں ہے. لیکن البتہ ہم یہ ضرور کر رہے ہیں کہ جو ہمارا R&D سیکشن ہے اس کے ساتھ ہم نے آن بورڈ کیے ہیں 12 یونیورسٹیز, اسکولز, کالجز اینڈ یونیورسٹیز مکس 12 ہم نے نا گجرانوالہ کے آن بورڈ کیے ہیں. اس میں ہم جو گجرانوالہ کے بچے ہیں جو ان کو ہم یوز کر رہے ہیں ایز اے ریسرچرز. ہم اپنا جو ڈیٹا ریسرچ کروانا چاہتے ہیں گجرانوالہ میں تو ہم ان کو فار ایگزامپل ایک اسٹڈی دیتے ہیں کہ ہمیں یہ بتا دیں گجرانوالہ کے بارے میں, ہمیں یہ بتا دیں, ہمیں اس سیکٹر کے بارے میں بتا دیں, یا ہمیں یہ اسپیسیفک کوئی ہم نے چیز پوچھتے ہیں تو وہ پھر اس پہ ریسرچ کر کے ہمیں ود ان ویکس ہمیں اس پہ ڈیٹا پرووائڈ کرتے ہیں. اس میں یہ ہے کہ ذرا پریکٹیکل لائف بھی ان کی تھوڑی سی ہو جاتی ہے اور ایز ان یو نو کہ چیمبر ان کے ساتھ تھوڑا سا انوالو بھی ہو جاتا ہے. اوکے فائن. اچھا حمیث, مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے اکنامک کرنچ کی بات کی ہے, اینڈ انفارچونیٹلی وی سی کہ جو اس وقت اکنامک ریزروس ہیں اٹس اباؤٹ $5 بلین. تو ہم نے دیکھا ہے کہ گڈ ویو ساؤنڈس فرام جنیوا کہ جو ابھی کلائمیٹ ریزیلینٹ کانفرنس ہوئی جنیوا میں, دا ورلڈ پلیجڈ اباؤٹ $10 بلین کہ ہمارے جو فلڈ افیکٹیز ہیں ان کو ہیلپ آؤٹ کیا جائے اور انفراسٹرکچر کی ڈیولپمنٹ کی جائے. تو یہ جو بعض گشت تھی, ریومرس تھیں کہ خدا نہ خواستہ ملک ڈیفالٹ ہو جائے گا, تو وٹ ڈو یو تھنک کہ جو ابھی جو پلیجز ہوئے ہیں ورلڈ اسٹیک ہولڈرس کی طرف سے, تو اٹس اے گڈ ویو کہ پاکستانی جو بزنس کمیونٹی ہے اس کو ایک اچھا ہوا کا جھونکا ملا ہے, ایک اچھی سمجھ لیں کہ یہ اومن ہے کہ تھنگس ول ناؤ گیٹ فائن, اور ابھی بھی ایک انسرٹینٹی, ایک غیر یقینی صورتحال ہے. دیکھیں, ہم ہر دفعہ جب بھی کسی اکنامک کرائسس میں پاکستان پھنستا ہے تو ہم ویٹ کرتے ہیں ایک بیل آؤٹ پلان کا. یہ وہ بیل آؤٹ پلان تو آپ کو ریسنٹلی ایک چھوٹا سا بیل آؤٹ پلان تو مل گیا, لیکن آئی تھنک یہ انف نہیں ہوگا آپ جو اس وقت کرائسس میں جس کرائسس میں آپ ہیں. کیونکہ میں اس وقت انڈسٹری سے ڈائریکٹ فیس کر رہا ہوں انڈسٹری کو, اور مجھے پتہ ہے کہ گجرانوالہ میں یا ایون پاکستان میں 70-75% انڈسٹری آپ کی کلوز ہو گئی ہوئی ہے. اس میں ٹیکسٹائل بھی ہے, اس میں ٹائلز بھی ہے, اس میں سینیٹری بھی ہے, اس میں میٹل سیکٹرز بھی ہیں, اس میں دوسرے سیکٹرز بھی ہیں جو کہ بند ہو گئے ہیں. اور جو انڈسٹری چل رہی ہیں وہ اپنی چھوٹی موٹی ایکسپورٹس کے بیسس پہ چل رہی ہیں, کیونکہ پاکستان میں تو کچھ بنتا نہیں ہے. آپ نے جو بھی منگوانا ہے اپنی امپورٹ بیس انڈسٹری ہے, آپ نے امپورٹ کرنی ہے, اس کے اوپر ویلیو ایڈ کرنا ہے اور آپ نے اس کو ایکسپورٹ کرنا ہے. جو لوکل انڈسٹری تھی ہماری اسمال اسکیل انڈسٹریز تھی وہ تباہ اس سینس میں ہو گئی. ایک پالیسی ہماری گورنمنٹس نے نکالی کہ جس میں انہوں نے پروموٹ کیا کہ جی ایکسپورٹ اورینٹیڈ کنٹری بننا ہے ہم نے. ہاں بالکل ایکسپورٹ اورینٹیڈ کنٹری بننا ہے آپ نے, لیکن اس میں نگلیکٹ ایک چیز ہوگی آپ کی, وہ اسمال اسکیل انڈسٹریز نگلیکٹ ہوگی جو آپ کی لوکل انڈسٹری کو فیڈ کرتی تھی. ویری ٹرو. اس کی وجہ سے آپ کی جو لوکل انڈسٹری ہے وہ آپ سمجھے تباہ ہوئی ہے ان 2-3 سالوں میں. جب یہ ایکسپورٹ اورینٹیڈ کی طرف بننے کے چکر میں ہم گئے ہیں تو آپ کی لوکل انڈسٹری تباہ ہوگی. لوگوں نے کہا یار ہر چیز ایکسپورٹ ہو رہی ہے, آپ امپورٹ کرو, اس میں ویلیو ایڈ کرو, اس میں اپنا ٹریڈ مارک لگاؤ اور اس کو ایکسپورٹ کر دو اور ریفنڈس لے کے بیٹھ جاؤ. یس. تو یہ ایشو ایک جون سا نا یہ بہت بڑا ایشو ہے جو ٹریڈ ڈیفیسٹ کا یا فورن ایکسچینج کا ہے. یہ کوئی 8-10 بلین سے آپ کا فی الحال سارٹ آؤٹ نہیں ہونا, کیونکہ اف یو نو آپ کے $130 بلین اس وقت قرضے ہیں, اس میں سے اس سال آپ نے 26-27 بلین پے آف کرنے ہیں. تو اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے 8 یا 10 بلین ڈالرز آ گئے ہیں تو وہ آپ اپنے فلڈ ریلیف میں کتنے لگاؤ گے, اپنی اکانومی میں کتنے لگاؤ گے, اپنی انڈسٹری میں کتنے لگاؤ گے, اور اپنا ڈیٹ کتنا پے آف کرو گے. اور جب کہ آپ کے پرائم منسٹر یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اس میں تھرڈ پارٹی آڈٹ بھی ہوگا تاکہ ایک ٹرانسپیرنسی جو ہے اس کو بھی مینٹین کیا جائے. وہ بیسیکلی اس کے فلڈس کے اوپر انہوں نے بات کیا کہ جو فلڈ کمیٹی بنے گی وہ تھرڈ پارٹی کریٹ ہوگی. جو فلڈ کے اوپر آپ بیسیکلی جا کے وہاں پہ جو سارا آپ نے انویسٹ کرنا ہے, ایک اسٹرکچر سارا کریٹ نیا کرنا ہے ادھر, تو اس کے اوپر انہوں نے بات کی کہ اس کا آڈٹ ہوگا. جبکہ جو ریمیننگ کچھ اماؤنٹس ہیں اس میں آپ کو آئی تھنک 2 بلین تو ایسا جو آپ جو فکس ہے, یو کین ناٹ یوز دیٹ 2 بلین, وہ صرف آپ کو بک کیپنگ کے لیے ملا ہے. تو آپ یہی سمجھیں کہ آپ کو 8 پوائنٹ سمتھنگ ملا ہے, اور اس میں سے آپ نے کتنا کہاں لگانا ہے, اور آپ نے کیا نیکسٹ 3 ایئرس میں کہ آپ کو فوراً مل جائے گا. ٹھیک ہے, لیکن ہمیں اس وقت ایک میجر بیل آؤٹ پلان چاہیے اور ہر صورت چاہیے. اچھا, اور ہم حمیث بیل آؤٹ پلان کی پیکیج کی بات کر رہے ہیں. اگر ہم پاکستانی اکنامک کرائسس کو دیکھیں تو
ابھی تک میرے خیال سے 19 ٹائمس ہم IMF ورلڈ بینک کے ساتھ انگیج ہوئے ہیں ڈفرینٹ بیل آؤٹ پیکیجز کے لیے, اور ابھی بھی ہماری بات چل رہی ہے, ساری چیزیں چل رہی ہیں. تو آپ چونکہ بزنس بھی کرتے ہیں, انڈسٹریز بھی ہیں, پھر آپ کی اسٹڈیز بھی ساری کی ساری اسی بیک گراؤنڈ سے ہیں, تو آپ کیا سمجھتے ہو کہ اس وقت پاکستان کو اکنامک کرائسس سے نکالنے کے لیے کون سے ایسے سالڈ قسم کے ٹینجیبل قسم کے اسٹیپس ہیں جو اگر لیے جائیں تو ہماری ڈائریکشن ٹھیک ہو سکتی ہے؟ دیکھیں, میرے خیال سے تو 2 قسم کے پلان اس وقت پاکستان کے ہونے چاہیے. ایک آپ کا شارٹ ٹرم امیجیٹ پلان ہونا چاہیے فار نیکسٹ 1 ایئر, اور اس کے بعد پھر آپ نے لانگ ٹرم پلانس پہ جانا ہے. اگر ہم بات کریں شارٹ ٹرم پلانس کی تو آئی تھنک کہ ایک چیز ہے, میں اپنے اس وقت جو کرنٹ فنانس منسٹر ہیں ان کی ایک بات سے بڑا ایگری کرتا ہوں. میں ان کی بات سے ایگری کرتا ہوں کہ جب کنٹری میں بلیک مارکیٹ موجود ہو نا تو آپ ڈالر کو فری فلوٹ نہیں کر سکتے. لیکن اسٹل جو کرنٹ سچویشن ہماری, جو انہوں نے اس وقت ہمارے فنانس منسٹر نے کیپ لگایا ہوا ہے آپ کے ڈالر پہ, وہ ختم ہونا چاہیے. اب شارٹ ٹرم پلان کے اندر جو پہلی چیز آپ نے کرنی ہے وہ آپ نے کرنی ہے کہ کنٹری میں $3 کے ریٹ نہیں ہو سکتے. بینک کا ریٹ 28 نہیں, 228 نہیں ہو سکتا, اوپن مارکیٹ 254 پہ نہیں چل سکتی, اور آپ اگر تھرڈ پارٹی پیمنٹس کی بات کریں تو وہ 264 پہ نہیں چل سکتی. یہ 3 ریٹ پہ آپ کوئی بھی اکانومی نہیں چلا سکتے. تو فرسٹ تھنگ آپ نے کرنی ہے, آپ نے ایک فکس ریٹ کرنا ہے. آپ اس کو جو اس کا ایکچوئل ریٹ فلوٹ کرتا ہے, جو کہ نظر آ رہا ہے کہ مارکیٹ میں 54-55 پہ آپ کا بینک ریٹ ہونا چاہیے, آپ اس کو ادھر جانے دو تاکہ انڈسٹریلسٹ کو, آپ کے امپورٹرز کو, آپ کو امپورٹ اورینٹیڈ انڈسٹری کو ڈالرز پرووائڈ ہو سکیں, وہ کام کر سکیں, وہ ایک پہیا جو رک گیا ہے اس کو دوبارہ کوشش کر کے ہم چلا سکیں. پھر سیکنڈ چیز جو سی آپ نے کرنی ہے اپنے شارٹ ٹرم میں, آپ سب سے پہلے بیٹھو اپنی لائنس کے ساتھ بات کرو. آپ کے جتنا امپورٹ اورینٹیڈ کنٹینرز آ رہا ہے, آپ کی جو لائنز یوز ہو رہی ہیں, وہ ڈیٹینشنس آپ کو آئی تھنک 2,500 کا ایک پورا کنٹینر آ جاتا ہے, لیکن آپ کو جو ڈیٹینشن اور ڈیمیجز پا رہے ہیں وہ $6,000-7,000 پا رہے ہیں, کیونکہ آپ شپمنٹس کلیئر ہی نہیں کروا پا رہے ہو. ان کے ساتھ بیٹھو, ان کے ساتھ ایک فکس کرو. دیکھیں, کووڈ آیا, مجھے بڑا ہی افسوس بھی ہوتا ہے اس بات پہ کہ ہمارے یہاں کووڈ آیا تو انڈیا نے, بنگلہ دیش نے, انڈونیشیا نے اپنی لائنس کو ان کی گورنمنٹ نے ان کی لائنس کو کہا کہ ہم نے آپ کو ڈیٹینشن ڈیمیجز نہیں دینا, ہم اپنی انڈسٹری کے ساتھ کھڑے ہیں, ہم آپ کو کیونکہ ورلڈ کرائسس ہے, ایک چیز آ گئی ہے جس کا کسی کو پتہ نہیں تھا, تو ہم اپنی انڈسٹری کے ساتھ کھڑے ہیں, ہم نے آپ کو کچھ نہیں دینا. اور مجھے یاد ہے کہ ہماری انڈسٹری نے $1 ملین دیے ہیں اپنی ڈیٹینشنس میں, ڈیمیجز میں, جو کہ باہر ہی گیا پیسہ, کیونکہ ادھر تو لائنز ادھر کی تو ہے نہیں ہے, وہ سارا ڈالر آپ کا باہر گیا. تو یہ مجھے افسوس ہے کہ ہماری گورنمنٹ اس وقت اسٹینڈ نہیں لے سکی اس چیز کے اوپر, جبکہ بڑی ان سے ہم نے چیمبر کے تھرو بھی ریکویسٹ کی تھی, بڑی جگہوں پہ ریکویسٹ کی تھی, لیکن انہوں نے اسٹینڈ نہیں لیا. اب یہ ایک چیز ہے جس پہ کام ہونا ہے جو شارٹ ٹرم ہے. پھر آپ اگر دیکھیں کہ اگر میں بات کروں انٹرسٹ ریٹ کی, آج آپ کو پتا ہے 6% سے اٹھا کے انہوں نے 16% تک چلا گیا, اینڈ دے آر آلسو تھنکنگ کہ اس کو 20% تک لے کے جایا جائے. لیکن اچھا, مجھے ایک چیز کی اس میں سمجھ نہیں آتی کہ جو سرکل اکنامک سرکل کی بات کر رہے ہیں, اس میں اگر آپ US دیکھیں, اس نے 1.75 بیسس اس کو انکریز کیا, تو اس نے اپنی انفلیشن ڈکریز کی اس سے, جب اس نے انٹرسٹ ریٹ اپنا انکریز کیا. یہ ایک سرکل ہے جو کہ ایک اکانومی کا سرکل چلتا ہے کہ وین یو انکریز یور پوائنٹ بیس انٹرسٹ ریٹ تو آپ کی انفلیشن ڈکریز ہونی چاہیے, لیکن پاکستان کے پاس وہ سرکل ہے ہی نہیں. میں گارنٹی کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ ایون آپ اس کو 20% پہ بھی لے جائیں, 30% پہ بھی لے جائیں, آپ انفلیشن کنٹرول نہیں کر پائیں گے. سو بیٹر یہ ہے کہ آپ اس کو کوشش کریں اپنی انٹرسٹ ریٹ کو واپس لے کر آئیں, کیونکہ آپ کی 2-3 میجر انڈسٹریز اس سے افیکٹ ہو رہی ہیں. آپ کی رائس سیکٹر اس سے افیکٹڈ ہے, آپ کا رائس سیکٹر کا جتنا ایکسپورٹر ہے وہ بینک فنانسز پہ چلتا ہے. اگر آپ اس کو 16% پہ لے جائیں گے تو ان کے اتنے تو مارجنز ہی نہیں ہیں, تو وہ اپنی ایکسپورٹ کٹ ڈاؤن کر دیں گے, جس کا فورن ایکسچینج کو بہت زیادہ افیکٹ آئے گا. ٹھیک ہے, یہ 2-3 پوائنٹس ہیں. لانگ ٹرمس کے بھی کچھ پوائنٹس ہیں, آپ تھوڑا سا لانگ ٹرم پہ بتائیں. جی, لانگ ٹرم میں ایک چیز پہ بڑا کلیئر ہوں کہ آپ کی جو ہاؤسنگ سوسائٹی یا ہاؤسنگ اسکیمز ہیں نا, یہ بین ہونی چاہیے. اوکے, میں ویسے آپ کی اس بات کو خود بھی ایڈوکیٹ کرتا ہوں, بیکاز ابھی جو اس وقت ہم ملک میں گندم کے کرائسس دیکھ رہے ہیں کہ آپ کو گندم رشیا سے امپورٹ کرنی پڑ رہی ہے,
لوگ 2 وقت کی روٹی کے لیے لائنوں میں لگے ہوئے ہیں. تو آپ کی جو ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں وہ اتنی ڈیفارسٹیشن ہوئی ہے, جو ایگریکلچرل لینڈ تھی آپ نے ان کو ہاؤسنگ سوسائٹیز میں بدل دیا ہے. ناؤ وی آر فیسنگ دیز چیلنجز. اچھا, اس میں ایک بڑی مزے کی آپ کو چیز بتاتا ہوں کہ ہمارے یہ گجرانوالہ کا آپ نے یہ جو خطہ دیکھا ہے جو نہر کے دائیں بائیں بسا ہوا ہے, جس میں سٹی ہاؤسنگ ہے, جس میں کنال ویو ہے, جس میں وابڈر ٹاؤن ہے, جس میں کچھ مالز بھی بن گئی ہیں اب تو سوسائٹی وہ آپ کی دکانیں بھی کٹ رہی ہیں. اب یہ خطہ اکارڈنگ ٹو اسٹڈی یہ ایریا ایسا ہے کہ جس میں دنیا کا سب سے اچھا رائس پیدا کر سکتے ہیں آپ. ٹھیک ہے, تو اب جب میں یہ اسٹڈی پڑھ رہا تھا اور مجھے یہ چیز پتہ چلی تو مجھے بڑا افسوس ہوا کہ ہم نے وہ پورا ایریا اپنی سوسائٹیز کو دے دیا, جبکہ اس دور سے کتنی ہم ییلڈ لے سکتے تھے اور اس میں سے کتنی ایکسپورٹ کر سکتے تھے اور فورن ایکسچینج پیدا کر سکتے تھے. اب جو کرائسس کی ہم بات کریں اس میں بڑی ایک لازمی مینشن کرنا چاہوں گا کہ آج سے 30 ایئرس پہلے سیم ہماری کنٹری کی طرح ایک کنٹری کی سچویشن تھی. وہ اپنے فورن ایکسچینج 1 بلین پہ ان کے پہنچ گئے تھے اور وہ جو ان سے بالکل ڈیپتھ میں تھے. انہوں نے 30 ایئرس پہلے ایک چیز ڈیسائیڈ کی کہ یار ہم نے اس سے نکلنا ہے. انہوں نے شارٹ ٹرم پلانس کیے, انہوں نے لانگ ٹرم پلانس کیے. آج اس کنٹری کی ایکسپورٹ 700 بلین ہے اور وہ کوئی اور کنٹری نہیں ہے, ہمارا ہمسایہ ملک انڈیا. تو یہ ایک پلان چاہیے آپ کو شارٹ ٹرمس پلان چاہیے, آپ کو لانگ ٹرم چاہیے. آپ نے انڈیا کی بات کی, آپ دیکھیں کہ ان کا مینوفیکچرنگ سیکٹر کتنا اسٹرانگ ہے. آئی واز اسٹڈینگ اے رپورٹ کہ جو ان کا آٹو موبائل انڈسٹری ہے وہ دے ہیو سرپیسڈ جاپان کہ دا ورلڈ 3rd لارجسٹ کنٹری کے جو اس وقت سب سے زیادہ ان کی جو آٹو موبائل انڈسٹری ہے وہ فلرش کر رہی ہے. تو اس کے مقابلے میں آپ پاکستان کو دیکھیں کہ جو آپ کی آلریڈی مینوفیکچرنگ ہے اٹس بیسڈ آن امپورٹس اور آپ کوئی بڑی چیز نہیں پروڈیوس کر پائے. اچھا, اس میں ایک چیز اور ہے کہ میں یہ کہتا ہوں کہ آپ ٹاٹا بننے دو, آپ امبانی بننے دو ادھر, کیونکہ جب اس طرح کے بڑے جوائنٹس بنیں گے یہاں پہ تو آپ کو ملک ترقی کرے گا, انڈسٹری لگے گی ڈفرینٹ. ہم یہاں پہ لیگ پولنگ سے ہی باز نہیں آتے. ہم یہاں پہ اوبویسلی ایک بندہ ایک چیز کہہ رہا ہے تو ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے, ہمیں اس چیز کی خوشی نہیں ہوتی کہ یار اس نے ترقی کی ہے تو کتنی امپلائمنٹس لے کر آئے گا, کتنی چیزیں پاکستان میں لے کر آئے گا. لیکن یہ ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ یار اس نے ترقی کر کیسے لی ہے. لیکن یہ ہے کہ انڈیا میں آپ دیکھیں کہ ملینئرس بلینئرس کتنے زیادہ ہیں. تو وہی چیز ہم نے پاکستان میں ہمیں چاہیے کہ آپ اپنی انڈسٹری کو تھوڑا سا ایزی کرو, انٹرسٹ ریٹس اپنے نیچے لے کر آؤ, اپنے آپ کے جو ٹیکسز ہیں وہ نیچے آنے چاہیے, کیونکہ فورن انویسٹرز آپ کے جب ٹیکسز نیچے ہوتے ہیں تو فورن انویسٹر آپ کی کنٹری میں انویسٹ کرتا ہے. اور ایک لانگ ٹرم پالیسی ہونی چاہیے اس پہ. یہ نہیں ہے کہ ایک حکومت آئی ہے تو اس نے پالیسی کچھ اور ہے اور 3 سال کے بعد پالیسی کچھ اور ہے, اس سے پھر فورن انویسٹر آپ کا بھاگ جائے گا. آپ کو چاہیے کہ آپ کی ایک لانگ ٹرم پلان ہو, اس میں لانگ ٹرم پالیسی ہو, تاکہ فورن انویسٹمنٹ جب آئے تو وہ یہاں پہ جو ان سے نا ڈیولپ کرے چیزیں. اس پہ نا میں ایک رپورٹ پڑھ رہا تھا, وہ رپورٹ کا جو کرکس تھا, جو باٹم لائن تھی وہ یہ تھی کہ آپ کوئی بھی پالیسی اپنا لیں, آپ کتنے ہی بیل آؤٹ پیکیجز کیوں نہ اویل کر لیں, جب تک کسی بھی ملک میں پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہیں ہوتی تب تک وہاں پہ اکنامک اسٹیبلٹی نہیں ہوتی. آپ کی اکانومی فریجائل رہے گی, انسٹیبل رہے گی, انسرٹینٹی رہے گی. تو وٹ ڈو یو تھنک کہ جو پاکستان کے اکنامک کرائسس ہیں اس کی بہت بڑی وجہ تو پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے کہ ایک گورنمنٹ آتی ہے وہ ڈی اسٹیبلائز ہوتی ہے اور پھر ایک نئی گورنمنٹ آ جاتی ہے. تو یہ جو پالیسیز کا تسلسل ہے یہ اس وجہ سے نہیں ہو پاتا کہ ہم معیشت کے معاملے پہ کوئی میثاق نہیں کر سکے. جیسے پاکستان میں کچھ پولیٹیکل پارٹیز ہیں انہوں نے میثاق جمہوریت کیا, تو اسی طرح میثاق معیشت بھی ہونا چاہیے کہ بھائی کسی بھی پارٹی کی گورنمنٹ ہو لیکن معیشت پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا. اور پھر معیشت کا گہرا تعلق ہماری سیکیورٹی کے ساتھ بھی ہے کہ اگر معیشت اسٹرانگ ہوگی تو پھر ہم سیکیورٹی کو بھی, اور اس وقت تو دنیا تو بعد ہی معیشت کی کر رہی ہے. آپ جتنے اکنامیکلی اسٹیبل ہیں انٹرنیشنلی آپ کی ورتھ بھی اتنی ہی ہے اور انٹرنیشنلی شیئر میں بھی آپ اتنے ہی قد کاٹ سے کھڑے ہوں گے. تو وٹ ڈو یو تھنک کہ پولیٹیکل جو انسٹیبلٹی ہے ہاؤ اٹس پلینگ اٹس نیگیٹو رول ان پاکستان کی اکانومی؟ جی بالکل, آپ نے بہت اچھی اور بہت جو سے نا میں کہوں گا کہ بہت ہی سچی بات کی ہے کہ یہ ایک ایسا سچ ہے ہمارا کہ جو ہم نے اس کو جو فیس کرنا ہے, یہ ہم فیس کر رہے ہیں پچھلے کافی سالوں سے
کہ ایک پارٹی آتی ہے, وہ کچھ پالیسیز لے کر آتی ہے, ہم اس کے اوپر, ایک بزنس مین اس کے اوپر آ کے انویسٹ کرتا ہے, اپنا ٹائم دیتا ہے, اپنا پیسہ دیتا ہے, اور 3 سال پتہ چلتا ہے کہ وہ پالیسی ساری ہوا میں. آپ کی ساری 180 ڈگری آپ نے ٹرن لیا آپ کی نیکسٹ گورنمنٹ نے, اور 180 ڈگری ٹرن لے کے بعد نئی پالیسیز آپ کو دے دی ہیں. تو اس جیسے سنیریو میں کوئی بھی بزنس, کوئی بھی انڈسٹری یا کوئی بھی کنٹری فلرش نہیں کر سکتی ہے. تو آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ ہمیں اس کی طرف جانا چاہیے. اب لانگ ٹرم جو میں پلان, اس میں ایک بہت بڑی ایک چیز, ایک پوائنٹ میرا یہ بھی ہے کہ آپ کی نیشنل اسمبلی میں آپ کی بزنس کمیونٹی کی ایک سیٹ کنفرم ہونی چاہیے. یہ میرا پوائنٹ آف ویو ہے. آئی تھنک نہیں تو حمید صاحب بزنس کمیونٹی کی بات کر رہے ہیں, ہمارے تو موسٹلی لیجسلیچرس ہے ہی بزنس مین, انڈسٹریلسٹ ہیں, کسی کی شوگر ملے ہیں, کسی کی فلور ملے ہیں, اور بڑے بڑے جو انڈسٹریل ساگاس ہیں وہ آپ کے سینٹ میں, اپر ہاؤس میں, آپ کے لوور ہاؤس, نیشنل اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ہیں. ہاں جی, وہ بیسیکلی وہ ایک ہماری کنٹری میں آپ کو پتہ ہے ہر سیکٹر میں کوئی نہ کوئی مافیا بیٹھا ہوا ہے جو کہ اپنے بینیفٹس کے اوپر آپ کی پالیسیز کو چینج کرتا ہے. فار ایگزامپل میں کسی سیکٹر سے, اگر میں کسی پاور میں ہوں تو میں اس کی پالیسیز کو ٹرائی کروں گا کہ اس طرح جو مجھے بینیفٹ ہیں, اور ریدر دین 90% ادر اسمال اسکیل انڈسٹریز جو میرے سیکٹر میں ہی ہیں میں ان کو تباہ کر رہا ہوں. جبکہ آپ کی بیک بون آپ کی اسمال اسکیل انڈسٹریز ہے. آپ کی بگ انڈسٹریز ضرور ہیں جو آپ کو ڈفرینٹ چیزوں میں پروموٹ کرتی ہیں, آپ کا اسٹرانگ کرتی ہیں, اسٹرینتھن کرتی ہیں, لیکن مین بیک بون آپ کی اسمال اسکیل انڈسٹریز ہے. ویری رائٹ, ٹھیک ہے, اوکے. اچھا حمیس, میں تھوڑا سا نا اب 2 میں باتیں کرنا چاہ رہا ہوں, چونکہ جو ویورس ہیں وہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک تو مجھے شدید قسم کی کھانسی لگی ہوئی ہے, گلا میرا بیٹھا ہوا ہے, اور جیسے جیسے میں بولتا جا رہا ہوں میرا گلا مزید بیٹھتا جا رہا ہے. تو آپ کا تعلق چونکہ گجرانوالہ سے ہے, اور گجرانوالہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ کہیں پہ بھی آپ دنیا کے کسی بھی خطے میں چلے جائیں, آپ اکراس دا کنٹری چلے جائیں, تو جیسے ہی گجرانوالہ کا نام آتا ہے تو گجرانوالہ کے خوابوں کا ذکر ہوتا ہے, چڑے بٹیرے, مغز پائے نہاری اور اس قسم کی چیزیں. تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو ٹورزم ہے وہ ایک بہت بڑا سیکٹر ہے, کہ مطلب میں کہتا ہوں کہ دنیا میں ٹورزم کی بات کی جائے تو اٹس اباؤٹ 1700 بلین ڈالرس انڈسٹری. اور صرف اگر ہم ٹرکی کی بات کریں تو ٹرکی اس وقت کوئی 70 بلین ڈالرس جو ہے نا وہ صرف ٹورزم سے کما رہا ہے. پھر ہم میڈیکل ٹورزم کی بات کرتے ہیں, پھر ہم فوڈ ٹورزم کی بات کرتے ہیں. تو گجرانوالہ کا تو آپ کہیں پہ بھی نام لیں تو لوگوں کے ذہن میں پہلی بات ہی یہ آتی ہے, یا تو ریسلنگ آتی ہے یا کھابے آتے ہیں. تو گجرانوالہ چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کیا اس حوالے سے کوئی ایسا اقدام اٹھا سکتی ہے کہ گجرانوالہ میں باقاعدہ ایک ایسی فوڈ اسٹریٹ اسٹیبلش کی جائے کہ ہم اس فوڈ اسٹریٹ کو اتنا پروموٹ کریں, جیسا کہ ہمارے بہت سے فوڈ ولاگرس ہیں وہ گجرانوالہ میں جو پکوان ہیں ان کو کافی پروموٹ بھی کرتے ہیں. پھر ہم نے دیکھا کہ گجرانوالہ کی فوڈ انڈسٹری کافی فلرش بھی کی ہے. لیکن جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ لاہور میں باقاعدہ فوڈ اسٹریٹ ہے, اور اسلام آباد میں بھی ہم نے دیکھا کہ میلوڈی فوڈ پارک اسٹیبلش کیا گیا, لوگ وہاں پہ بڑے شوق سے جاتے ہیں. تو ہم گجرانوالہ میں جو فوڈ ٹورزم ہے اس کو پروموٹ کرتے ہوئے کتنا ریونیو جنریٹ کر سکتے ہیں, اور ہم ورلڈ ٹورزم کو کتنا اٹریکٹ کر سکتے ہیں. کیونکہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ گجرانوالہ کی جو موجودہ ایک فوڈ اسٹریٹ ہے کامنلی نون ایز گرو نانک پورہ, تو وہ اس کی حالت اتنی پتھیٹک ہے کہ آپ وہاں پر جا کے فیملی کے ساتھ ڈائننگ نہیں کر سکتے. اور بیکاز آئی ایم ناٹ ٹاکنگ کہ جی آپ بہت اپ اسکل لیول کے ریسٹورنٹس بنا دیں, آپ میگا مالس میں اپ اسکل لیول کی ڈائننگ فیسلٹیز دے دیں. آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ کہ جی ایک ایسا انوائرمنٹ ہو کہ جہاں پہ جو گجرانوالہ کے ٹریڈیشنل فوڈس ہیں وہ آپ انجوائے کر سکیں اور اس کو پورٹریٹ کر سکیں. تو جو فوڈ سیکٹر ہے اس کو بھی بہتر کرنے کی گنجائش ہے. جی بالکل. جو آپ کا یہ فوڈ انڈسٹری کے اوپر کویشچن ہے کہ ہمارے گجرانوالہ میں ایک پوری ایک اچھی اسٹریٹ ہونی چاہیے, فوڈ اسٹریٹ ہونی چاہیے, یا ایک کوئی ایسی جگہ ہونی چاہیے جہاں پہ ہم اپنی فیملی کو یا اپنے بچوں کو جو ٹیسٹ پرانے ہمارے گجرانوالہ کے مشہور ہیں وہ ٹیسٹ کروا سکیں. بیکاز جب بھی ہم وہ فوڈ کی بات کرتے ہیں تو جو جن زی ہے یا بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ جی دیکھیں گجرانوالہ میں اتنے مالس بن گئے
اور اتنے ریسٹورنٹس آ گئے, ان ریسٹورنٹس میں آپ کو اپ اسکل لیول ڈائننگ ملتی ہے. لیکن جب ہم فوڈ ٹوریزم کی بات کرتے ہیں تو یہ چیزیں تو بگ سٹیز میں ہیں, لیکن جب لوگ یہاں پہ آنا پسند کرتے ہیں تو وہ ٹریڈیشنل فوڈس کو پسند کر رہے ہوتے ہیں. اور اس کے لیے اگر ایک پراپر فورم ہو, ایک فوڈ اسٹریٹ اسٹیبلش کی جائے تو وہ میرے خیال سے ایک زیادہ بہتر اقدام ہے, اور اس میں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کی مدد سے ہم بہتر کام کر سکتے ہیں. جیسے جو کامران لشاری ہیں, ہی ڈیڈ اٹ ان اسلام آباد کے, انہوں نے میلوڈی فوڈ پارک کو ڈیزائن کیا, اسٹیبلش کیا, اور اٹ واز اے ونڈرفل ایکسپیرئنس. ہاں جی بالکل, یہ گجرانوالہ کے بیسیکلی اسٹیک ہولڈر جتنے بھی ہیں ان کو چاہیے کہ اس کے اوپر کام کریں, کیونکہ یہ بڑی ایک فیمس چیز ہے ہمارا فوڈ, دیسی فوڈ جو ہے, جو ہماری کافی پرانی ایک ہسٹری چلی آ رہی ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو جو ہے اس ہسٹری کو ایک نیا چیپٹر دیں, ایک نئی طرف لے کے جائیں. اور اس میں ایک ایک بہت بڑی چیز جو میں نے آج کل چیمبر میں دیکھی ہے, جو آج کل ہم ونٹرز میں اس پہ کام بھی کر رہے ہوتے ہیں, وہ انوائرمنٹ ہے. یعنی آپ کی آپ کی انڈسٹری آپ کے شہر سے تھوڑی سی اب شہر کے اندر زیادہ ہے. تو آپ کو ہم اس وقت یہ کام کر رہے ہیں کہ ہمیں کوئی میٹل پروسیسنگ زون مل جائے آؤٹ آف سٹی, یا ہمیں کوئی اسٹیٹ آؤٹ آف سٹی مل جائے, تاکہ ہم کوئی پلانڈ اسٹیٹ ہو بیسیکلی, تاکہ ہم یہاں کی انڈسٹری کو شفٹ کروا سکیں آؤٹ آف سٹی. جب انڈسٹری شفٹ ہوگی, کیونکہ اس دن آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں, یہ بیسٹ ویسٹرن ایک ریسٹورینٹ کھلا ہے, تو میں اس دن روف ٹاپ پہ گیا تو آئی واز شاک کہ لوگ یہاں پہ بیٹھے کیسے ہیں, وہاں پہ اتنا اسموک تھا. یہ حمیس آپ نے بالکل ایکوریٹ اور بڑی آپ نے ٹو دی پوائنٹ بات کی ہے. I had an experience for celebrating someone's birthday. I was invited there. تو میں نے دیکھا کہ آپ کی جو ڈنر پلیٹ ہے اس کے اوپر بھی وہ بلیک کلر فیومز, یس, وہ گر رہا تھا. تو میں نے کہا کہ یار دیکھو یہ کتنا اپ اسکل لیول کا انہوں نے انفراسٹرکچر ڈیولپ کیا ہے ماشاء اللہ. ویری ساؤنڈ سوئمنگ پول, اور پھر مزے کا سین تھا, مطلب آئی ریئلی انجوائڈ دا ایمبیونس. لیکن جب وہ بات آئی کہ وہ بلیک اسموک آ رہا ہے اور وہ ساری چیزیں, تو میں آئی واز سرپرائزڈ کہ یار یہ لوگ ادھر آئیں گے, لوگ ادھر کھانا کھانے آئیں گے یا ادھر اسموک کھانے آئیں گے, تو اٹس اے چیلنج. تو دیٹ واز اے سنگل کیس. اور اگر ہم جنرلی بات کریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ چیمبر آف کامرس پہ بہت سے انڈسٹریلس آتے ہیں کہ جی وہ انوائرمنٹل انسپیکٹر آئے, انہوں نے سیل کر دیا ہے. یہ تو ایک بڑی سادہ سی مثال ہے, لیکن اگر جنرلی ہم دیکھیں تو بزنس کمیونٹی کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ پریزیڈنٹ آفس میں, آپ کے آفس میں آئے ہوئے ہیں, اینڈ دے آر سیکنگ ریکمنڈیشنس کہ آپ ڈائریکٹر انوائرمنٹ کو کال کر دیں کہ ہماری فیکٹری کو ڈی سیل کر دیا جائے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ گجرانوالہ میں یہ جو انوائرمنٹل ایشوز ہیں یہ ہر گزرتے دن کے ساتھ دے آر گیٹنگ ڈیوسٹیٹنگ, مطلب وین اٹ کمس اباؤٹ جنرل ہیلتھ, اور اوور آل بھی جو ایئر انڈیکس ہے وہ بہت زیادہ پور ہوتا جا رہا ہے. تو جو GCCI ہے وہ اس حوالے سے کیا اقدامات اٹھا رہا ہے؟ اچھا, ابھی ریسنٹلی نا 3 چیمبرز ایسی ہیں جو آن بورڈ آئی ہیں وتھ سیکٹری انوائرمنٹ اینڈ انوائرمنٹ ڈپارٹمنٹ کے ہم نے اس چیز کا کوئی پرماننٹ سلوشن کرنا ہے. اس میں لاہور چیمبر ہے, شیخوپورہ چیمبر ہے, اور گجرانوالہ چیمبر آن بورڈ ہے. اب اس میں 2-3 چیزیں, ایک چیزیں ہم نے ان سے یہ بھی ریکویسٹ کی ہوئی ہے کہ ہمیں کوئی میٹل پروسیسنگ زون دے دیں آؤٹ آف دی سٹی, کیونکہ اب ہو یہ گیا ہے کہ انڈسٹری ساری شہر کے اندر اور اس کے آس پاس ساری آبادی آ گئی ہے آپ کی, جس کی وجہ سے اس کے زیادہ ایشوز آتے ہیں. تو دوسرا یہ ہے کہ اب ہوتا یہ تھا, پریکٹس یہ ہے پچھلے کچھ سالوں سے, کہ یہ جو ونٹر کے 3 منتھس ہیں اس میں آپ کے انوائرمنٹ ڈپارٹمنٹ ایکٹیو ہوتا تھا. وہ اسموک کی وجہ سے جگہ جگہ جا رہا ہے, جو اوپن برننگ کر رہے ہیں, جو فرنسیں وداؤٹ پلانٹس چل رہی ہیں, اسکربرس چل رہی ہیں, تو جا کے ان کو سیل کر دیتے ہیں. اور پھر گجرانوالہ چیمبر اوبویسلی وہ ان کے ممبر ہوتے ہیں, وہ ایک بزنس چلا رہے ہیں, تو ہم ان کو کچھ ٹائم لے دیتے تھے کہ ٹھیک ہے یہ اسکربر لگوا لیں گے تو آپ اس کو نا اوپن کر دیں, ان کو 1-2 ماہ کا ٹائم دے دیں. تو وہ جو 3 ماہ گزر جاتے تھے ونٹر کے, تو پھر اس کے بعد پھر وہ اسکربرز نہیں لگاتے تھے اور روٹین میں کام چلتا تھا, اور انوائرمنٹ ڈپارٹمنٹ بھی تنگ نہیں کرتا تھا اس طرح. لیکن اب سیکٹری انوائرمنٹ نے اور منسٹری انوائرمنٹ نے نا ایک چیز ڈیسائیڈ کی ہے کہ ہم اس مسئلے کو نا پرماننٹلی سالو کرنا چاہتے ہیں. انہوں نے ایک کمیٹی یہ بنا دی ہے جس میں انہوں نے UET کے انجینئرز بھی رکھے ہیں بیچ میں, تاکہ جو آپ پلانٹ بنا رہے ہیں وہ آپ کو بتا سکے کتنا افیکٹو ہے. فار ایگزامپل یہ 95% افیکٹو ہے, 98% افیکٹو ہے.
اچھا اس میں تھوڑا سا میں ایجوکیٹ یہ بھی لوگوں کو کرنا چاہوں گا کہ جب آپ پلانٹ ایک اسکربر لگا رہے ہیں، فار ایگزامپل ایک آئرن فرنس والا اسکربر لگا رہے ہیں یا ایک کاپر فرنس والا اسکربر لگا رہے ہیں، تو اس کے جو فیومز وہ اکٹھے کر رہے ہیں نا، وہ آپ کے سیل ہوتے ہیں. تو 2 سال کے اندر جو آپ انویسٹ کر رہے ہیں اس پہ 7, 8, 9 ملین، وہ آپ کا پورا ہو جائے گا. تو اگر کوئی یہ سوچ رہا ہے کہ ہم یہ لگا کہ اس کی لاس ہے، اس سے ہماری کوئی ریکوری نہیں ہے، تو وہ پراپر فیومس کی ریکوری ہے اگر آپ اس کو اسٹڈی کریں پراپرلی. تو آج کل تو ہم نے اس کی کمپین چیمبر سے اسٹارٹ، میرے آفس سے اسٹارٹ ہوئی ہے بڑی زبردست قسم کی، کہ آپ پلانٹس کی طرف آئیں. ہم ایجوکیٹ کر رہے ہیں کہ پلانٹس کی طرف آئیں تاکہ آپ اب صاف انوائرمنٹ ہمارے گجرانوالا کو بھی دیں اور آنے والی اپنی جنریشن کو دیں. اوکے فائن. ویل حمیس یہ بڑا امپریسو ہے، اور وی ڈو بیلیو کہ جو ہیومن ہیلتھ ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے، اور اس میں جو چیمبر آف کامرس کا جو ایک کنسالیڈیٹ اور ٹینجیبل ایفرٹس ہیں وہ اٹ شوڈ بی ان پریکٹس. میرا آپ سے مزید بات کرنے کو بھی دل کر رہا ہے، اور دیر آر فیو تھنگس مور کہ جس کو میں ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں، لیکن ایز اے سیڈ ارلیئر کہ میرا گلا جو ہے نا وہ کافی زیادہ ڈسٹرب کر رہا ہے، اینڈ یو ہیو آبزروڈ کہ ڈیورنگ دا کانورسیشن بھی میں کافی سفر کر رہا تھا. اچھا میں لاسٹ پہ یہ میرا کویسچن ہے، بیکاز آپ ابھی ینگ بوائے، مطلب میں بوائے ہی کہوں گا، اور ماشاء اللہ ویری انرجیٹک، اینڈ آپ کی باتوں سے مجھے یہ لگا ہے کہ یو ہیو اے ماشاء اللہ ویژن فار دا GCCI، ناٹ اونلی فار GCCI بٹ فار یور سٹی. تو ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں ایک اندازے کے مطابق، ایک رپورٹ کے مطابق ہر سال 20 لاکھ نوکریاں ہمیں چاہیے، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جو یونیورسٹی سے نکلنے والے بچے ہیں ان کی ایک رپورٹ یہ بتاتی ہے کہ جی 5 لاکھ بچہ یونیورسٹی سے گریجویٹ ہو رہا ہے، ایک رپورٹ بتاتی ہے 15 لاکھ ہو رہا ہے. پھر اس میں مدرسوں سے نکلنے والے بچوں کی تعداد ہے 2-2.5 لاکھ. پھر جو ٹیکنیکل ادارے ہیں وہاں سے کوئی آپ کے 3-3.5 لاکھ اسٹوڈنٹس نکلتے ہیں. اینڈ وین اٹ کمس اباؤٹ ان امپلائمنٹ ریشو تو اٹس اباؤٹ 16.1%. تو جو کہ میں کہتا ہوں کہ یہ تو وہ ڈیٹا ہے جو آپ نے کسی نہ کسی طریقے سے اکٹھا کیا، لیکن اگر ہم فگرس کی بات کریں جو ایکچوئل فگرس ہیں تو اٹ گوز بیونڈ مور دین 25%.